صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام جو ایک وقفے کے بعد آغاز ہونے جا رہا ہے، یہ 253واں پروگرام ہے اور آج تینوں کتابیں ہم سے متعلقہ ہیں، حمدیہ دیوان اور حمدیہ مجموعے آزاد لہری صاحب اور حمدیہ مجموعہ ریاض ندیم نیازی صاحب اور محترمہ مہدوین ملک صاحبہ کا حمدیہ مجموعہ شامل ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لم یلد، حمدیہ اور نعتیہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب ریاض ندیم نیازی صاحب کو کہ وہ حمدیہ اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ سر، میں حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ عطا کیجیے۔ روشن کیا ہے رب نے جو یہ دل نشیں چراغ، روشن روشن کیا ہے رب نے جو یہ یہ دل نشیں چراغ، لاریب عشق سے نہیں بڑھ کر حسین چراغ، سبحان اللہ۔ ہے اہل ارتقا میں وہ ہے اہل ارتقا میں وہ بے شک مبین چراغ، سجدوں کے ہے نشاں سے جس کی جبیں چراغ۔ شعر دیکھیے کہ لاریب اس چراغ سے بڑھ کر نہیں چراغ، لاریب اس چراغ سے بڑھ کر نہیں چراغ، ہر وقت میرے دل میں ہے تیرا یقین چراغ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو موندتا ہوں تو ہوتی ہے روشنی، آنکھیں جو موندتا ہوں تو ہوتی ہے روشنی، جلتا ہے مستقل کوئی دل کے کریں چراغ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ مستقل کوئی دل کے کریں چراغ۔ اب شعر دیکھیے کہ تو ہے شکست، طوفانوی ہواؤں پہ کھا جاتے ہیں آندھی ہواؤں کے کھا جاتے ہیں شکست، رب سے جو لو لگی ہو تو بجھتے نہیں چراغ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ رب کیا سے جو لو لگی ہو تو بجھتے نہیں چراغ، رب کیا سے جو کہنے، لو لگی ہو تو بجھتے نہیں چراغ۔ کیا اور کہنے۔ شعر ہے کہ چہرے جو محجبینوں کے تو نے بنائے ہیں، چہرے جو محجبینوں کے تو نے بنائے ہیں، کرتے ہیں ہر نظر میں منور حسین چراغ، سبحان اللہ۔ سورج ہوا غروب تو ماہ و نجوم کے، سورج سورج ہوا غروب تو ماہ و نجوم کے، رب نے جلا دیے سرے چرخے بری چراغ، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ سورج ہوا غروب تو ماہ و نجوم کے، رب نے جلا دیے سرے چرخے بری چراغ، روشن انہی سے میری نظر میں ہے کل جہاں، روشن انہی سے میری نظر میں ہے کل جہاں، بخشے ہیں میرے رب نے مجھے دو حسین چراغ، بخشے ہیں میرے رب نے مجھے دو حسین چراغ، اور مکتا ہے کہ سب سے ہے بڑھ کے سب سے ہے بڑھ کے رب دو عالم کی روشنی، سب سے ہے بڑھ کے رب دو عالم کی روشنی، سورج کے سامنے کوئی جلتا نہیں چراغ، بے شک، بے شک۔ سورج کے سامنے کوئی جلتا نہیں چراغ، روشن کیا ہے رب نے جو یہ دل نشیں چراغ، لاریب عشق سے نہیں بڑھ کر حسین چراغ۔ بہت شکریہ سر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم جی سب کو۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو آج کے دن کی، آپ کی کتابوں کے لیے۔ بہت شکریہ۔ خیر مبارک، بہت شکریہ۔
मुझे तो लगा था मजबीन सबा आप आज भी नहीं आएंगी। बस आज तो मेरी बड़ी तबीयत खराब है, मेरे वो गिर गई थी, पाँव में मोच आ गई है, हम्म। हेडेक भी है, फिर भी मैंने कहा चले मैं ऑन कर लेती हूँ। बड़ी बात है किताब आपकी और आप ही गैर हाजिर हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। होता है इनके साथ, ऐसा ही होता है। ये नाज़रीन हमेशा आप। ही असल मौका जो गवा देती है। अच्छा। इंशाल्लाह आइंदा मैं कोशिश करूंगी। हाँ, अपने लिए जो प्रोग्राम होता है उसका उसका एहसास तो बरकरार रखा करे ना। बाकी प्रोग्रामों की तो खैर होती है। जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। मुख्तार साहब माशाल्लाह से। आए हैं आज। हाँ जी, वो अभी नहीं आए। एक्चुअली बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं ना साथ साथ एक ही वक्त में, तो हाँ जी। उनको निपटाने के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, इसलिए मैं जाता नहीं ज्यादा। मुझे हाँ। भी सारी जगहों से अगर आते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ भाई अब उम्र नहीं है कि इतनी भागदौड़ करूँ मैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। ये प्रोग्राम एक ही हो तो वही इंसान का निपटा ले तो बड़ी सही बात बात। होती है। जी तो मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब रियाज नदीम न्याजी साहब से कि वो अपनी किताब के बारे में और अपने बारे में मुख्तसर सा तारुफ पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मशकूर हूँ अरम रुहान साहब का और आप सबका कि उन्होंने आज की इस तकरीब में मेरे हमदिया नातिया मजमूए कुन फयकून को शामिल किया। मेरे लिए बहुत बड़ी सादत है, और बाकी जिनकी दो किताबें हैं वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनकी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह। ये किताब जो है हमदिया मजमुआ मेरा 2020 2020 में शाया हुआ, जिसे मामला पब्लिशर्स लाहौर ने शाया किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब में मुनाजात और बहुत सी उनमें से एक हम्द करूंगा, फिर मैं नमाज के लिए जाऊंगा, उसके बाद नमाज के बाद फिर मेरी हाजिरी होगी, फिर दूसरी गुफ्तगू में हमें शामिल कीजिएगा। ये हमदिया अशार जो इस किताब के उन्वान से हैं, भी लगवा रहा हूँ कि निगाहे रब में जब आया ख्याले कुन फयकून। निगाहे रब में जब आया ख्याले कुन फयकून, हर एक चीज ने पाया जमाले कुन फयकून। माशाल्लाह, सुभान। खुदा के हुक्म से हुस्ने जहान चमका है, हम्म। जमीन की शक्ल में देखो कमाले कुन फयकून। हम्म। जमीन की शक्ल में देखो कमाले कुन फयकून। और गुलाब हों कि शजर हों, बहार हो, गुलाब हों कि शजर हों, बहार हो, चमन, सभी ने मुंह पे मला है गुलाले कुन फयकून। सुभान अल्लाह। और शेर देखिए कि जरा फलक की बनावट पे गौर तो कर लो, जरा फलक की बनावट पे गौर तो कर लो, मिलेगी और कहाँ यूं मिसाले कुन फयकून। ये सारी हम कुन फयकून के गिर्द आपको मिलेगी। ये माशाल्लाह। आफ्ताब, ये महताब, ये आफ्ताब, ये महताब का कशां, ये धनक, ये आफ्ताब, ये महताब का कशां, ये जलाले कुन फयकून। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। शेर देखिए कि जो अब जवाब तुमको मिलेगा कदम कदम पे यहाँ, जवाब तुमको मिलेगा कदम कदम पे यहाँ, कभी जो खुद से करोगे सवाले कुन फयकून। जवाब तुमको मिलेगा कदम कदम पे यहाँ, कभी जो खुद से करोगे सवाले कुन फयकून।
لگتا ہے کہ یہ کائنات کی تخلیق کہہ رہی ہے ندیم. ہوں، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ اب کہیے. ہے ندیم کہ مجھ کو دیکھ لو، میں ہوں نہال کن فیکون. سبحان اللہ. یہ کائنات کی تخلیق کہہ رہی ہے ندیم کہ مجھ کو دیکھ لو، میں ہوں نہال کن فیکون. نگاہ رب میں نگاہ رب میں جب آیا خیال کن فیکون، ہر ایک ہوں، چیز نے پایا جمال کن فیکون. ہوں. بہت شکریہ. انشاءاللہ نماز پڑھ کر پھر حاضری ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اجازت. جی منور جہاں زیدی صاحبہ کو خوش آمدید کہتی ہوں جی بہت شکریہ. پروگرام میں. ویلکم آپ کو. بس میں تو مبارکباد دینے آئی ہوں. میں نے پڑھا تو نہیں کسی کے لیے بھی، کیونکہ میرے پاس کسی کا وہ آیا نہیں، پی ڈی ایف نہیں تھا میرے. جی میں مبارکباد دینے آ گئی. جی بہت تو شکریہ. جی اصل السلام علیکم. محترم نبر جہاں سے السلام علیکم. میں اس لیے السلام بھیجا تھا علیکم. کہ مجھے پتا تھا کہ ابھی آپ نے بڑا لمبا سفر بھی کیا ہے، بزی بھی رہی اور لکھنے جی کی جی بجائے بس مبارکباد دے ہاں، دیں گی. پی ڈی ایف بھی نہیں تھی میرے پاس نا، ورنہ میں کو ہاں ماشاء اللہ. آواز خراب ہے، آواز کٹ رہی ہے آپ کی. آواز کٹ رہی ہے. ہاں صاحبہ کا مدد کا ایک سال ہے، ہم اس پر سارے اچھا سال لکھا ہوا تھا کے بعد آپ نے تھا ملبہ نے لکھا ہوا ہے. تو آج کے میں ایک بار پھر بھائی آپ کے اسلام آباد میں کیا ہے یار؟ آواز آواز نہیں آ کٹ رہی رہے. ہے. السلام ہاں علیکم. جمپر لگا سوال دیا آپ کی بھائی عید آواز میں بھی. مبارک ہو. سوال بھائی عید مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک ہو. آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. پہنچی ہیں ابھی تک گھوم رہی ہیں؟ میں نہیں ہو پہنچ گئی، گئے ہیں. چلو گھر مسٹیک ہو پہنچ گئی تھی، گئی نا. کراچی میں فلائٹ ہی مل رہی تھی. جی نہیں گھر تو پہنچ گئی نا. جی گھر آ گئی. جی 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 ورنہ میں تو ابھی اشتہار دینے والا تھا گمشدگی کا. سلامت رہیے، ہمیں لمبی بھائی ہماری زندگی دے چھوٹی صحت بہن کے کہیں ساتھ. گم ہو گئی ہیں. جس کسی کو ملے وہ ہمارے پاس پہنچا دے. وہ جس کسی کو ملی ہے انہوں نے پہنچا دی ہے تخلیقار انٹرنیشنل پہ. صحیح. میرا تو پتا یہی ہے نا، تخلیقات انٹرنیشنل. جی بالکل. تو آگے یہ آج ڈاکٹر وہ کنور ابھی صاحب بھی ہمارے نہیں آئے. درمیان تو کمل صاحب بھی آ رہے ہیں، بس ابھی وہ بھی سفر میں تھے، وہ اسلام آباد آئے اچھا ہوئے تھے، میں فیصل آباد اچھا گیا ہوا تھا. تو ابھی اچھا بارش ہو رہی ہے، میں ادھر پہنچا ہوں، وہ ادھر پہنچتے ہیں. تو جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں جوائن ہوتے ہیں انشاءاللہ. اور میں چاہوں گا کہ اگر مہدوی ملک صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے تو تھوڑا سا آپ تعارف کرائیں اپنا، تاکہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سال اچھا صاحب کے تبصرہ انشاءاللہ آغاز کریں گے. آپ اپنے اور اپنی کتاب کے حوالے سے مختصر تعارف کروا دیں. محترمہ مہدوی ملک صاحبہ. جی مہدوی السلام ملک علیکم. صاحبہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. جی سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک، اور صالح خیر اچھا صاحب مبارک. کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں. جزاک ماشاء اللہ. اللہ. ماشاء اللہ مبارک ہو ہماری طرف سے بھی آپ کو. خیر خیر. خیر بہت مبارک. بہت مبارک ہو. دعائیں آپ کو. خیر مبارک. اور کتاب کی میری تقریب تھی اور مجھے آنا پڑا ہے، اصل مجھے بخار ہے بہت، تو ہے میں نے جسٹ آن کر لیے. مدت کبریا میری ابھی شائع نہیں ہوئی، لکھی ہوئی ہے کب سے. میں انشاءاللہ ابھی کچھ 1-2 ماہ تک اسے پبلش کروا لوں گی. پہلے میں نے لکھی تھی انشاءاللہ. مدت مصطفیٰ، نعتیہ مجموعہ کلام،
फिर ये अच्छा अलहदा कर दी, हमदिया कलाम अलहदा कर दिया था मिदत किबरिया के अच्छा नाम से। फिर वाह ये वाह पब्लिश नहीं करवाया। अभी मुझे बीच में उन्होंने कहा कि अभी भी नातिया मजमुआ आप एक और शाया करें, तो मैंने फिर वो लिख रही थी जो मिदत खैरुल वरा के नाम से, वो पब्लिश हुआ है रिसेंटली, बल्कि अभी कल ही मैंने पब्लिश तो होकर आई मिदत है वो मुस्तफा किताब। पर लिखा है। मेरे पास मिदत किबरिया का कोई वो पीडीएफ नहीं आया, और पहले से पढ़ा था जी मेरे पास मुस्तफा का, तो वो उस पर मैंने लिखा हुआ है, वही पढ़ूंगा इंशाल्लाह। हम्म चलिए कोई बात नहीं। मिदत किबरिया भी आपने पहले लिख दिया था एक दफा, अच्छा, जब लिख मिदत दिया था मैंने। मुस्तफा की तकरीब थी, तब आपने मिदत किबरिया भी हाँ लिख जी, दिया लिखा था। है, अच्छा मुझे याद भी साढ़े नहीं छह है। साल में उसको भी लिखा हाँ आप था। हाँ मुझे तो इतना लिख इतने चुके लिखे हैं माशाल्लाह। आप, मुझे याद भी नहीं रहते। जी हाँ, वो नहीं सारा आपने रिकॉर्ड लिखा भेज था, देता हूँ मैं हमारे। दूसरे पेपर नहीं, भी लिखा था आपने आपने। लिखा था मिदत किबरिया पर, आपने पहले लिखा था वो। पर मुझे अभी ढूंढ लेता ये हूँ, फायदा ठीक है। हो गया, मैंने वो मजमून आपका किताब में शामिल भी कर लिया मिदत किबरिया वाली में। अच्छा अब अच्छा जब वो अच्छा, पब्लिश होगी मैं तो उसमें देखता हूँ, आपका मैं मजमून भी मिदत होगा। किबरिया में भी अभी मिल जाएगा मुझे, अगर लिखा है तो मिल जाएगा। जी हाँ जी, मिदत मैंने वो मुस्तफा। ग्रुपों में भी शेयर किया है, वो आज जो आपने लिखा था तो ही भेजा था। तो मिदत अभी आप मतलब हाजिरी सिर्फ लगवाई है, और कुछ बोलूंगी नहीं मैं, ना कुछ लिख सकी हूँ, तो ईद की हाँ वजह से हाँ हाँ, मेरे पास लिखा हुआ है, मिदत किबरिया का भी है। हाँ जी, मैं तो किबरिया वाला वो उसकी आप फिर बहुत शामिल कर लें ज्यादा आज। मैं रही ओपन करता हूँ फाइल भी। खालिद साहब बोल देंगे, कोई बात है। नहीं। जी नहीं, इतने लिखे हैं, इतने अच्छा, लिखे हैं खाली कि अब अच्छा साहब, मुझे आपके हाथ पर क्या हुआ है? मेरे खाली का जिससे भर गया होगा माशाल्लाह। मैं ढूंढूंगी, मेरे पास होगा, मैं फिर शेयर कर दूंगी। नहीं, मेरे पास ये मैंने निकाला है, देख रहा हूँ, वही है। ये मिदहत किबरिया, हम उर्दू शायरी की खास और अहम सिनफाइया, ये मेरे पास मिल गया मुझे, हम्म मेरे पास फाइल मौजूद है। जी ये आपने याद दिला दिया, तो मैं वही मिदहत मुस्तफ़ा खोले बैठा हुआ था। कोई ये तो मिल गया। चलो फिर मिदहत हमारे तबसरों के बादशाह मोहतरम नाज करेंगे मिदत किबरिया पर, क्योंकि आज का प्रोग्राम खास तौर पर तीनों हमदिया किताबें हैं, और माशाल्लाह से अल्लाह ताला के घर से होके आए हैं साले अच्छा साहब। तो और साल के सबसे ज़्यादा तबसरा लिखने वाले, माशाल्लाह से दुनिया भर में आपके माशाल्लाह। तबसरे ना सिर्फ लोग मतलूब करना चाहते हैं, बल्कि ये उनके लिए भी सादत है और हमारे लिए भी, कि माशाल्लाह से वो इसी प्लेटफार्म पर और इसी प्लेटफार्म के ज़रिए और सैकड़ों लोगों तक उनकी किताबों के ऊपर आपकी तरफ से इंशाल्लाह शामिल होंगे और पहुँचे हैं। तो ये बहुत हमारे लिए सादत की बात है कि जी आपका जो जी तबसरा होगा इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम के हवाले से इंशाल्लाह आप पेश करेंगे। मिदहत किबरिया पर मैं अपना तबसरा पेश कर दूं फिर। जी सर, जी 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 बिल्कुल। हमद उर्दू शायरी की खास और अहम सिन्फ है, जिसका मकसद अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ करना है। इस सिन्फ में शायर अल्लाह की किबरियाई और वहदानियत को अपने अल्फाज में ढालकर बयान करते हैं। यह सिन्फ मुसलमानों के मजहबी जज्बात को खूबसूरत अंदाज में अल्फाज की सूरत में पेश करती है, इसके बेशक। और इनके दिलों में अल्लाह की अजमत और मोहब्बत का एहसास जगाती है। हम्म देखने में आया है कि नातिया अदब के अशात में रोज अफजून तेजी देखने में आई, और नातों के हम्म दवाबिन भी शाये होने लगे। जैसा कि रिवायत रही कि नातिया मजमूए में हमदिया कलाम पर मुश्तमिल इक्का दुक्का तख्लीकात भी ज़रूर शामिल होती हैं। सो यूं नात हम्म के साथ साथ एक हद तक हमदिया तख्लीकात को भी फ़रोग मिला। ताहम अलग से किसी हमदिया मजमूए की अशात खाल खाली रही। चुनांचे हम्म ऐसी किताबों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है जो महज हमदिया कलाम पर मुश्तमिल हो। इस लिहाज से मोहतरमा नजीब मलक साहबा का हमदिया मजमुआ मिदहत किबरिया को ये इख्तिसास हासिल है, तो इन चंद
خوش بخش شعرا و شاعرات میں شامل ہے جن کا حمدیہ کلام مدحت کبریا کے نام سے اشاعت پذیر ہوا۔ حمد کے ذریعے شاعر اپنے خالق کے لیے جذبات تشکر اور عظمت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی وحدانیت، کبریائی اور رحمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ مجموعی تنقیدی تجزیہ۔ مدحت کبریا ایک روحانی آئینہ۔ مدحت کبریا حمدیہ شاعری کی ایک روایت کا ایک جاندار اضافہ ہے جہاں مصنفہ نے اللہ کی کبریائی، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل اور حمدیہ شاعری کو شعری زبان میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ مجموعے کی ساخت روایتی ہے۔ ابتدائی صفحات میں فہرست، اختصارات اور اشعار کی تقسیم، حمد، نعت، منقبت واضح ہے۔ میں اس کو بڑا کر رہا ہوں، پڑھنے میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم اشعار جو ساخت روایتی ہے، ابتدائی صفحات میں فہرست، اختصارات اور اشعار کی تقسیم، حمد، نعت، منقبت واضح ہے۔ اشعار زیادہ تر غزل، مثنوی اور رباعی کی صورت میں ہیں جو اردو شاعری کی کلاسیکی روایت جیسے کہ بحر متدارک، مصمم سالم سے مستفید ہیں۔ زبان سادہ مگر عقیدت بھری ہے جو عام قاری کو اپنی طرف کھینچتی ہے، خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے ایک روحانی دستاویز ہے۔ مدحت کبریا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بڑائی کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ شاعرہ نے اللہ کی تعریف میں ایسے الفاظ کا انتخاب کیا ہے جو دل کو مسخر کرتے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ کی بے انتہا عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ صنف نہ صرف اردو شاعری میں اپنی مخصوص اہمیت رکھتی ہے بلکہ مسلمانوں کے روحانی احساسات اور عقیدے کا بھی اظہار کرتی ہے۔ میں جبھی کہ حمدیہ شاعری کا مرکزی موضوع اللہ رب العزت کے لیے شکر گزاری اور حمد کے اظہار کے گرد گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اس خیال پر زور دیتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان کی حمدیہ شاعری قائرین پر زور دیتی ہے کہ وہ انسانیت کی قدر کریں اور اللہ کی طرف سے عطا کی گئی نعمتوں پر غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ مدحت کبریا کے حمدیہ اشعار انسانیت کی رہنمائی میں انبیاء کے اہم کردار کو اجاگر کرتی ہے، ان کے لیے عقیدت اور محبت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں جبین کی حمدیہ شاعری ایک بہترین دعائیہ شاعری ہے جس میں ساختی نظم، ادبی آلات اور گہری موضوعاتی کھوج کو یکجا کیا گیا ہے۔ یہ اشعار اپنے تعلق پر غور کریں، اظہار تشکر کریں اور انبیاء کی کہانیوں میں سے سبق حاصل کریں۔ یہ شاعری ایمان کی لازوال قوت اور فصیح و بلیغ اشعار کے ذریعے عقیدت کے اظہار کی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بہت شکریہ۔ ابھی ہے فنکارانہ پہلو، وزن و بحر۔ مصنفہ کی سب سے بڑی خوبی بحر کی پابندی ہے۔ استعارے خوبصورت ہیں مگر بعض اشعار میں تکرار جیسے نور کا بار بار استعمال شاعری کو یکسانیت کا شکار بناتا ہے۔ زبان و اسلوب اردو کی خالص پسندانہ استعمال ہے۔ عربی و فارسی الفاظ رحمان، جلال، بادشاہ کی آمیزش سے عقیدت مزاج ملتا ہے، مگر بعض جملے طویل ہو جاتے ہیں جو غزل کے اختصار پسندی سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ مجموعہ عقیدت مندی کے لیے توحید کی یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ مجموعہ کی سب سے بڑی کمزوری تکرار اور جدت کی کمی ہے۔ 50 سے زائد اشعار میں سے نصف سے زیادہ ایک جیسے موضوعات اللہ کی رحمت، نبی کی بعثت پر مبنی ہیں جو قاری کو اکتا دیتے ہیں۔ فنکارانہ اعتبار سے بعض اشعار میں لفظی چالاکی جیسے قافیے کی مجبوری شاعری کی بجائے نثر کی مانند لگتی ہے۔ معاف کیجیے گا، میں صاف گوئی سے کام کرتا ہوں اور ادبی دیانتداری سے کام کرتا ہوں، اس لیے میں نے اگر کچھ ایسا لکھا ہے اور ناگوار گزرے ہیں تو معذرت چاہوں گا۔ عالمگیر انسانی جذبات، دکھ، محبت، جدائی کا فقدان ہے جو تنظیم مذہبی شاعری جیسے اقبال یا پروین شاکر کی خصوصیت ہے۔ مضامین اور موضوعات۔ مجموعوں کا مرکزی موضوع اللہ کی توحید، اس کی رحمت اور اس کی مخلوقات پر احسانات کی یاد دہانی ہے۔ حمدیہ اشعار میں اللہ کی ذات باری تعالیٰ کو
نور بے انتہا، رحمان ذوالجلال جیسے افطار سے پیش کیا گیا ہے جو صوفیانہ شاعر کی یاد دلاتے ہیں۔ روحانی اثر، یہ مجموعہ عقیدت مند قاری کے لیے توحید کی یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ مجموعے کی سب سے بڑی نہیں، یہ تو ہو گیا۔ مجموعی قدر، یہ مجموعہ امت مسلمہ کے لیے ایک قیمتی اضافہ ہے جو عقیدت کو شعری روپ دیتا ہے۔ فنکارانہ طور پر یہ متوسط درجے کی ہے، جوش تو ہے مگر پختگی کی کمی ہے۔ شاعرہ کے طور پر مہجبی ملک کی صلاحیت واضح ہے، اور اگر آئندہ مجموعے میں تنوع اور تکنیکی مہارت بڑھائی جائے تو وہ اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہے۔ منتخب حمدیہ کلاموں پر تاثرات، تو ہی سب سے بڑا، تو ہی ہے میرا خدا، تو ہی دل میں بسا، تو ہے میرا خدا۔ یہ اللہ کی توحید اور اس کی قدرت کی یاد دہانی کرتی ہے۔ ابتدائی اشعار میں استعارے روحانی جھلک دیتے ہیں جو قاری کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ اشعار عقیدت کی گہرائی رکھتے ہیں مگر بحر کی پابندی کی وجہ سے بہاؤ اچھا ہے۔ مجموعی طور پر مجموعے کی بہترین شروعات ہے جو قاری کو اللہ کی کبریائی کی طرف راغب کرتی ہے۔ روحانی طور پر یہ دعا کی مانند ہے: غم زدوں بے سہاروں کا مشکل کشا، حل کرے مشکلیں تو ہی رحمان ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی اور انسان کی محتاجی پر مرکوز ہے، جہاں مصنفہ اپنی کمزوری تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کی التجا کرتی ہے۔ اشعار جیسے جذباتی اپیل رکھتے ہیں، اس حمد کی خوبی اس کی سادگی اور صداقت ہے۔ یہ اشعار نماز کی طرح روحانی سکون دیتے ہیں، خاص طور پر تنہائی میں پڑھنے کے لیے موضوع ہے۔ میں حمد تیری جو لکھ رہی ہوں، تو میرے سینے میں نور بھر دے، میں کم فہم ہوں مگر خدایا کرم سے اپنی فہیم کر دے۔ یہ اللہ کی یکتائی اور اس کی مخلوقات پر احسانات کی ستائش ہے۔ یہ حمدیہ اشعار عقیدتی ہے، شعر میں لسانی، روانی اور اللہ کی عظمت کو یاد دلانے میں کامیاب ہے، جو عقیدت کو شعری روپ دیتا ہے، اور شاعرہ کے طور پر مہجبین ملک کی صلاحیت واضح ہے۔ اور اگر آئندہ مجموعوں میں تنوع اور تکنیکی مہارت بڑھائی جائے تو وہ اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک واہ واہ، بہت عمدہ تجزیہ، واہ واہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سلامت رہیے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت تبصرہ آپ نے کیا۔ تو انشاءاللہ جو کمی ہوگی وہ انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ابھی جو محترم مختار طلحی صاحب، ان کے فیملی میں کوئی شادی پہ جانے کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معذرت خواہ ہوں، شامل نہیں ہو پا رہا، تو باقی نواز صاحب جوائن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ریاض ندیم نیازی صاحب بھی واپس آ جائیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے اپنے کلمات سے نوازیں، تو پھر انشاءاللہ اگلا تبصرہ بھی ہم انشاءاللہ لیتے ہیں۔ جی، کچھ زیادہ تو نہیں کہہ سکوں گی۔ تو 3 اسٹار پروگرام میں تخلیق کار جتنے بھی بک کی جتنی بھی پذیرائی ہو رہی ہے، مختار تنیری صاحب کی جو حمدیہ دیوان انہوں نے لکھا ہے، واقعی میں ان کی ایک تاریخ مرتب کی جائے گی اور بڑا کارنامہ ہے ان کا۔ اور ریاض ندیم صاحب، انہوں نے بھی حمدیہ مجموعہ لکھا ہے، بہت ہی قابل تعریف، اور بہت ہی، دیکھیں اس میں دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی بہت حصہ ہے۔ اور میں طبی صاحبہ کو بھی بہت مبارکباد دیتی ہوں ان کے حمدیہ مجموعے کی، اور روحان صاحب کو بھی اور پوری ٹیم کو مبارکباد یوں دیتی ہوں کہ وہ سب کو اجاگر کر رہے ہیں، ان کے کام کو، ان کے سراہتے ہیں، اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس سے آگے بڑھنے کا سب کو موقع ملتا ہے، اور لوگ بہت شوق سے جوق در جوق آنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی اسی طرح سے نام شامل ہو اس کاروان میں۔ اور میری بہت دعائیں ہیں، اور جو بھی اتنا اچھا کام کر رہے ہیں ان کو خداوند کریم سے بھی صلہ مل رہا ہے، اور محنت کا صلہ تو مل کے رہتا ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ سب کو بہت مبارکباد کے قابل ہیں، اور اتنا ہی کہوں گی، اور سب سلامت رہیں اور اسی طرح سے آگے ترقی کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔
بہت جی شکریہ. بہت شکریہ محترمہ نظر جہاں ہاں صاحبہ. آج کے پروگرام کا جو نمبر ہے، میں ابھی یہ غور کر رہا تھا، آج کے پروگرام کا جو نمبر ہے وہ 2، 5 اور 3 ہے. یعنی کہ 2 اور 5 7 اسٹار اور 3 آج کا 3 اسٹار. تو یہ کیسا خصوصی فگر ہے اور خصوصی آج ہاں پروگرام کے اندر وہ ہے. اور کل جو تھا وہ 5 7 تھا، وہ بھی 7 بنتا تھا. تو اس جی جی لیے 7 اسٹار کی جو ناظمہ ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ انہوں نے جو آج کے پروگرام کے لیے تعارف لکھا ہے وہ پیش کریں. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ ساڑھے 6 صاحب سے ان کا جو اگلا تبصرہ، میں چاہ رہا ہوں جب تک ریاض ندیم نیازی صاحب بھی آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اگلا تبصرہ لیتے ہیں ان سے. آپ کا مائک آف. جی بہت شکریہ آپ کا. جو الفاظ میں نے آج کے پروگرام کے حوالے سے ان کی کتابوں اور مہمانوں کے لیے لکھے ہیں وہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے کہ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. تمام بے شک. معزز مہمانوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج تخلیقار انٹرنیشنل کا پروگرام نمبر 253 ہے. کامیابیوں کے اس سفر میں تمام محبتوں بھرے ساتھیوں کے شکر گزار ہیں، کیونکہ آپ سب کا کے تعاون اور محبت کی بنیاد ہی تخلیقار انٹرنیشنل ہے. آپ سب رونق ہے ہمارے نیٹ ورک کی، اور آپ سب کے ساتھ ہی ہمارا تخلیقار مکمل ہوتا ہے. آج کے 3 اسٹار پروگرام کے لیے 3 ستاروں کو دلی مبارکباد تخلیقار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر ان کی کتابوں کی رونمائی کے لیے. سب سے پہلا نام محترم مختار طلحری سکلینی صاحب، تجلیات لوح و قلم حمدیہ دیوان. دوسرا نمبر ہے محترم ریاض ندیم نیازی صاحب، کن فیکون حمدیہ مجموعہ. اور تیسرا نام ہے ماجبین ملک صاحبہ، مدت کبریہ حمدیہ مجموعہ. پہلی کتاب محترم جناب مختار طلحری سکلینی صاحب کا خوبصورت حمدیہ دیوان تجلیات لوح و قلم. اس خالق کائنات کے نام جس نے لوح اور قلم کو یہ شرف عطا کیا کہ دل مانتا ہے، دماغ قبولتا ہے، قلم لکھتا ہے اور کرتاس پر محفوظ کیا جاتا ہے. واہ. روحانیت کا وہ اعلیٰ شرف جو خدا نے اس دنیا میں اپنے چنیدہ بندوں کو عنایت کیا، ان میں محترم جناب مختار طلحری صاحب بھی شامل ہیں. دیوان لکھنا کوئی عام بات نہیں. حروف تہجی کے لحاظ سے خالق کائنات کی صفات کو بیان کرنا اور ان میں روحانی روشنی بھرنا، اور یہ سب فیوز و برکات ہے، اللہ اور اس کے نبی کی عطا ہے، بزرگان دین کی کا فیضان ہے، بزرگان دین کا فیضان ہے. مجھے پہلی بار دیوان پڑھنے کا موقع ملا اور دیوان کے رموز و اوقاف سے آگاہی ملی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ دیوان محترم مختار طلحری صاحب کا ہے. اسلامی تعلیمات میں حمد کا لفظ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنا ہے اور اس کی عظمت کی تصدیق اور شکر گزاری کا اظہار ہے. اور یہ صرف زبان کا عمل نہیں، بلکہ دل اور دماغ کی عمیق گہرائیوں سے پیدا ہونے والے جذبوں کو ایک روحانی عمل کے ذریعے ایک کتاب کی شکل میں تخلیق کرنا اور پھر دنیا کے لیے ایک تسلیم شدہ حقیقت کا روپ دینا محبت کی اس عظمت کی گواہی ہے جو اللہ پاک نے نہ صرف جناب مختار طلحری صاحب کو عطا کی بلکہ قبولیت کا شرف بھی دیا. اور آج ساری دنیا کے آگے وہ دیوان لفظوں کے وہ تحفے وصول کر رہا ہے، اور یہ صرف قدرت کے چنیدہ بندوں کو حاصل ہوتا ہے. یہ ایک روحانی بصیرت کا نام ہے. یہ روحی تزکیے اور باطنی نشو و نما کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. حمد کا اصل مقصد صرف الفاظ کی ترتیب نہیں، بلکہ بندے کے دل میں علم اتارنے والے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. ایمان کا تازہ ہونا اور اللہ کی یاد راسخ ہونے کا نام ہے. جیسے خوراک کے بغیر انسانی جسم ناتواں ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کی یاد کے بغیر روح بھی پجے مردہ اور بے سکون ہو جاتی ہے. ذکر خداوندی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. صوفیہ کرام کا قول ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ حمد کرتا ہے، اور انسان کا شعور جب اس حمد میں مشغول ہوتا ہے تو اس میں وہ
خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کائنات سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر جتنا لکھتے جائیں گے قلم اور دنیا کے درخت بھی کم پڑ جائیں گے اور خالق کائنات کی حمد کبھی کم نہیں ہوگی۔ اس لیے محبتوں کے ساتھ ان کے دو حمدیہ شعر پیش کرتی ہوں کہ تو نے ہم کو نعمتوں سے ہے نوازا بے حساب، تو نے ہم کو نعمتوں سے ہے نوازا بے حساب، بخششوں کے واسطے ہے فضل تیرا بے حساب۔ ہم خطا کے بوجھ سے مختار جب دبنے لگے، ہم خطا کے بوجھ سے مختار جب دبنے لگے، تو نے بخشا اور ہم کو پھر سنبھالا بے حساب۔ بے شک۔ مختار لہری صاحب کو دلی مبارکباد اس کتاب کے لیے۔ اور دوسری کتاب ہے کن فیکون، محترم جناب ریاض ندیم نیازی صاحب کی حمدیہ مجموعہ ہے۔ سبی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 100 کتابوں کے خالق صدارتی ایوارڈ یافتہ ریاض ندیم نیازی صاحب کی ادبی کاوشوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ریاض ندیم نیازی صاحب حمد، نعت، غزل، سلام، منقبت، نظم اور ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کر چکے ہیں۔ ان کا زیادہ تر حوالہ مذہبی شاعری ہے اور کن فیکون یہ وہ خاص الفاظ جو رب کریم نے کائنات تخلیق کرتے وقت کی ادا کیے، کن ہو اور فیکون بس ہو گیا اور یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی۔ اور سوچیں اور دیکھیں تو دل سے آواز آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور لکھیں تو دنیا کے قلم کم پڑ جاتے ہیں، سیاہی ختم ہو جاتی ہے اور رب ذوالجلال کی تعریف ختم نہیں ہوتی۔ کائنات کا کون سا ذرہ ہے جس میں خدا کا نور نہیں؟ کون سا دل ہے جو اس کے نام کے بغیر دھڑکنا چاہتا ہو؟ اور کون سی سوچ ہے جو لامکاں ہو جائے؟ کون سی زبان ہے جو شکر ادا نہ کرنا چاہے؟ کون سے لفظ ہیں جو خدا کے حضور پیش ہونا نہ چاہیں؟ کون سی خواہش ہے جو اس کے حکم کے بغیر مکمل ہو؟ زندگی اس کی امانت ہے، وقت اس کی روانگی ہے، سانسیں اس کی کڑی ہیں اور قدم اس کے محتاج ہیں۔ سمیٹ لو تو ایک پل، بکھیر دو تو صدیاں۔ ان کے دو شعر ان کے نظر کرتی ہوں ریاض صاحب کی کہ یہ کائنات کی تخلیق کہہ رہی ہے ندیم، یہ کائنات کی تخلیق کہہ رہی ہے ندیم کہ مجھ کو دیکھ لو میں ہوں نہال کن فیکون۔ اور ایک اور شعر ہے کہ وہ تخلیق کا تخیل ہے، کن وہ تخلیق کا تخیل ہے، فیکون حسن کا تجمل ہے۔ اور ریاض ندیم نیازی صاحب کو دلی مبارکباد۔ اب تیسرا نام ہے محترمہ ماج بین ملک صاحبہ کا مدحت کبریہ کے لیے۔ دبستان لاہور کی تقدیسی شاعرہ مدحت کبریہ بہت ہی پیاری اور دل عزیز شخصیت کی مالک ماج بین ملک کا خوبصورت ترین حمدیہ مجموعہ ہے۔ خواتین میں بہت کم ایسی شخصیت ہوتی ہے جو روحانیت کے قریب ترین ہو۔ حمدیہ شاعری ہر خاتون کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف ماج بین ملک کو بخشا اور حمدیہ شاعری میں ان کی ایمان کی پختگی، خدا پر یقین، علم و ادب کی عقیدت، روحانیت اور اسلام کی محبت نظر آتی ہے۔ ماج بین ملک کی شخصیت مکمل اسلامی رنگ میں رنگی ہوئی ہے اور حمد باری تعالیٰ کی ذات و صفات کو قلمی رنگ دینا ایسی ہی شخصیت کا لبادہ ہو سکتا ہے۔ یہ کائنات کا وہ موضوع ہے جس کے آگے کوئی موضوع نہیں۔ قل ھو اللہ احد کی کو مدحت کبریہ میں تسبیح کی طرح پرویا گیا ہے۔ مدحت کبریہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ ماج بین ملک کا دل ایمان کی روشنی سے پر نور ہے۔ ان کے دو اشعار ان کی نظر، ہر نبی نے بیاں تیری توصیف کی، ہر نبی نے بیاں تیری توصیف کی، رنگریزوں نے بھی تیری تعریف کی، تیری حمد و ثنا کے لیے اے خدا مدحت کبریہ میں نے تصنیف کی۔ بہت ساری دعائیں ماج بین ملک کے لیے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ اور یہ ادب کے میدان میں چاند بن بہت کر شکریہ۔ چمکے۔ بہت شکریہ۔ بہت آپ سے شکریہ، آپ نے ہمارا بہت اچھا تبصرہ کیا۔ جی بہت شکریہ۔
میں نے تو آپ کی کتاب کے لیے بھی یہ لکھا تھا، لیکن شاید ابھی تک آپ کی کتاب آئی نہیں، اس لیے اس میں بھی نہیں، میں نے دیکھا نہیں ہے اس کو۔ آگے میں ملتمس ہوں محترم جناب سید ایاز مفتی صاحب سے کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنی الفاظ ہدیہ پیش کریں۔ بڑی نوازش روبینہ صاحبہ اور ارحم بھائی، کافی دنوں کے بعد حاضری ہو رہی ہے میری جی آج۔ کتابیں ساری ہی، پہلی بات تو یہ کہ اس لحاظ سے آج کا دن بڑا یادگار ہے، اور میں یعنی آپ کی انتظامیہ کو بھی اس بات کی مبارکباد دوں گا کہ تینوں کتابیں حمد کی ہیں۔ جی اچھا، بالکل۔ یہ بھی ایک تاریخی بات ہے، چونکہ اس دور میں جب کہ نعت گوئی ہمارا، اس میں ہم یقیناً پاکستان کا بچہ میرا ایک شعر ہے کہ بنے گا ناتستان محمد دیکھنا پاکستان محمد، تو انشاءاللہ۔ باقی پاکستان جو ہے وہ تقریباً ناتستان محمد بن گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم توحید کے پہلو کو اجاگر کرتے رہیں تاکہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں جو ہمارے معاشرے میں پل جاتی ہیں اور جڑ پکڑ لیتی ہیں، ان کا کلا کما بھی ہوتا رہے۔ تو اس صورت جی اس ضمن میں یہ کتابیں جو ہیں میرے خیال میں بہت بڑا کردار ادا کریں گی، اور آج تو ویسے ہی تینوں کتابیں حمد کی ہیں۔ تو سب سے پہلے جناب مختار احمد تلہری میرے فیورٹ شاعر ہیں، ویسے بڑا اچھا لکھنے والے ہیں، اور منفرد اور یونیک لکھنے کی ان کی اندر ایک جستجو پہم پائی جاتی ہے۔ تو ان کی کتاب ہے تجلیات لوح و قلم۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اردو ادب میں حمدیہ شاعری ایک مستقل، قدیم اور باوقار روایت رکھتی ہے، جس کا آغاز فارسی اور شعری روایت سے ہوتا ہوا اردو کے کلاسیکی، جدید اور معاصر ادوار تک پھیلا ہوا ہے۔ اس روایت میں حمد محض عقیدت کا اظہار نہیں، بلکہ شاعر کی فکری، روحانی اور باطنی وابستگی کی علامت بھی ہے۔ عصر حاضر میں جن شعراء نے اس صنف کو فکری گہرائی، صوفیانہ شعور اور فنی وقار کے ساتھ برتا ہے، اس میں مختار احمد تلہری کا نام نہایت احترام کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ ان کا اردو حمدیہ شاعری میں ایک نمایاں اور معنی خیز تجلیات لوح و قلم حمدیہ دیوان میری نظر میں ایک بڑا ہی خوبصورت اضافہ ہے۔ اگر ہم ان کا تنقیدی اور تحقیقی انداز میں تھوڑا سا جائزہ لیں تو کچھ سوالات سامنے آتے ہیں کہ مختار صاحب کی حمدیہ شاعری کی فکری بنیاد کیا ہے۔ دیوان تجلیات جو ہے اس میں صوفیانہ فکر کس حد تک جلوہ گر ہے، اس دیوان کی فنی و جمالیاتی خصوصیات کیا ہے، اور ان کے مقدمات اور ناقدین کی رائے کو بھی دیکھا جائے تو شاعری کو کس زاویہ سے دیکھا جائے گا۔ اب اگر میں اس پر تھوڑا تھوڑا بولتا جاؤں تو مختار احمد تلہری کی کو فکری اور روحانی پس منظر میں اگر دیکھوں تو واضح ہوتا ہے کہ مختار صاحب کی شاعری محض ایک شاعر کی نہیں، بلکہ ایک صوفی مزاج، خانقاہی وابستگی اور روحانی تربیت رکھنے والی شخصیت کی سی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی حمدیہ شاعری میں زبان کے ساتھ دل، فکر کے ساتھ وجدان اور فن کے ساتھ عبادت ہم آہنگ نظر آتی ہے۔ ناقدین کی رائے کو دیکھی جائے تو مختار تلہری کی شاعری کا مرکز لفظ نہیں بلکہ معنی ہے، اور معنی کا مرکز بھی خدا ہے۔ اگر ہم حمدیہ شاعری کا فکری تناظر میں دیکھیں تو ان کے حمد محض تعریف نہیں ہے بلکہ اعتراف بندگی ہے، اظہار عاجزی ہے، اور سپردگی کامل کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ وہ خدا کو دور کسی فلکی ہستی کے طور پر نہیں دیکھتے بلکہ حیات انسانی کی ہر حرکت میں موجود حقیقت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دیوان میں بار بار آنے والے الفاظ اور موضوعات توحید کے ہیں، قدرت الہی کے ہیں، انسان کی بے بسی کے ہیں، رحمت اور مغفرت کے ہیں، رضا اور شکر کے ہیں، اور یہ تمام عناصر مل کے ان کے اس فکری نظام کو تشکیل دیتے ہیں۔ صوفیانہ فکر اور عرفانی رویے کو دیکھوں تو ان کی بنیاد جو ہے وہ تصوف ہے، مگر یہاں تصوف محض نظری نہیں بلکہ تجربی ہے۔
شاعر اپنے باطن کی واردات کو شعر میں ڈھالتا ہے. اس کے ہاں فنا، رضا، توکل، عاجزی اور قرب الہی محض اصطلاحات نظر نہیں آتی، بلکہ محسوس شدہ سچائی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی حمدیہ شاعری قاری کو وجدانی کیفیت عطا کرتی ہے، روحانی ارتقاء کا ذریعہ بنتی ہے، خودی کو مٹانے اور حقیقت کو پانے کا درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے. قرآنی تلمیحات کا استعمال جو ہے وہ بھی ان کے دیوان میں مجھے بہت نظر آیا کہ لوح اور قلم جیسے قرآنی اور صوفیانہ استعارے مرکزی طور پر استعمال کیے ہیں. کن ہے، نور ہے، رحمت ہے، فیضان ہے، حساب ہے. اس جیسے الفاظ و تصورات بارہا استعمال ہو کر ایک مضبوط علامتی نظام کو بھی انہوں نے اس میں تشکیل دیا ہے، جو شاعر کے قرآنی شعور اور دینی فہم کا مظہر نظر آتا ہے. مختار تلہری صاحب کی زبان سادہ ہے، رواں ہے، کلاسیکی روایت سے جڑی ہوئی ہے اور معنی کے اعتبار سے انتہائی گہری ہے. دیوان میں بہور کا انتخاب متوازن اور ردیف اور قافیہ بڑے فنکارانہ طریقے سے استعمال ہوئے ہیں، اور بلکہ بہت ہی منفرد اور یونیک ردیف اور قافیہ بھی مجھے اس میں نظر آئے، جو شاید میں نے پہلے اس اپنی زندگی میں مختلف دیوانوں میں نہیں دیکھے. جیسے رپورتاز استعمال کیا، جو کہ مجھے پہلے کہیں نظر نہیں آیا. اور ان کی شاعری اصول کی بہترین مثال ہے کہ سادگی ذوف نہیں بلکہ قوت بخشتی ہے. اور ان کی شاعری محض صنفی تقاضے پورے نہیں کرتی بلکہ روایت کو نئی معنوی جہت دیتی ہے. شاعر نے حمد کو تقریباً ایک روحانی مکالمے کے طور پر استعمال کیا ہے، اور یہ دیوان جدید اردو حمدیہ روایت میں باوقار مقام انشاءاللہ رکھے گا. تجلیات لوح و قلم کی علمی اور تربیتی اہمیت اس بات اس لیے بھی مسلم ہے کہ نوجوان نسل کو یہ مذہبی اور روحانی اقدار سے جوڑتی ہے، ادب اور عبادت کے امتزاج کی مثال بنی ہے، اور قاری کے اخلاقی اور فکری شعور میں اضافہ کرنے کا باعث بنے گی. مختار تلہری صاحب کا حمدیہ دیوان تجلیات لوح و قلم اردو ادب میں ایک روحانی، فکری اور جمالیاتی دستاویز ہے. یہ دیوان اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ حمدیہ شاعری آج بھی محض روایت نہیں بلکہ زندہ اور متحرک فکری مظہر ہے. مختار صاحب نے اپنی شاعری کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ جب شاعری عبادت بن جائے تو لفظ نور میں بدل جاتے ہیں. آخر میں کچھ چنیدہ اشعار پیش کروں گا. میرا دل تھا، مجھے نزلہ آج بہت زیادہ ہے، میرا دل تھا کہ میں اسے ترنم سے ان کے اشعار پیش کروں. تو ایک شعر میں ترنم سے پیش کر دیتا ہوں، باقی صرف تحت میں پیش کروں گا کہ ہم نے جو دنیا کو دیکھا سب فریب خواب تھا، تیری قدرت کا نمایاں ہے اجالا بے حساب. جس نے بھی تجھ کو پکارا تو نے کی فوراً مدد. کون دیتا ہے خدا ایسا سہارا بے حساب. اور بہت ہی خوبصورت تخیل ہے کہ دل کے صحرا میں یقین کی نرم بارش جب ہوئی. صالح بھائی سنیے گا کہ دل کے صحرا میں یقین کی نرم بارش جب ہوئی، ایک ایک خطے میں کھلتے آئے رحمت کے گلاب. کیا بات ہے، کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ. دستے قدرت سے ملی جب کوئی چھوٹی سی کرن، بڑھ گئے اس روشنی میں میری ہمت کے گلاب. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں کہ ہو گیا مختار جب سے شام لے لطف الہ، مسکراتے ہیں میرے شعروں میں نسبت کے گلاب. اور پھر یہاں یہ ایک بڑی منفرد ردیف نظر آئی مجھے کہ جس طرف دیکھو ادھر ہے واقعی رحمت کی چھاپ، یعنی ہر منظر پہ چھائی ہے تیری قدرت کی چھاپ. ملتی ہے تیری عطاؤں سے غموں کو رحمت راحتیں، میرے اشکوں پر ہے تیرے فضل اور شفقت کی چھاپ. کیا بات، کیا بات ہے.
اور آخر بہت میں ان کے یہ 2-3 اشعار، اس کے بعد میں یہ میری آپ کی باتیں تمام ہوگی، کہ یہ بھی منفرد انداز کی حمد باری تعالیٰ ہے کہ نام تیرا جپتا ہوں دن رات 100 کی ایک بات، ہوں، نام تیرا جپتا ہوں دن رات 100 کی ایک بات، میں نہیں سنتا کسی کی بات 100 کی ایک سب کی بات، ایک بات. اوکے، کچھ واہ، حقیقت میں نہیں رکھتی جہاں کی کائنات، اصل میں تیری ہے سب کی ذات 100 کی 100 کی ایک ایک بات. بات، اور میں خطا کار ازل ہوں اس پہ بھی مولا کریم، تو ہی سنتا ہے میرے جذبات 100 کی ایک. اوکے بالکل. تو واہ. میں دل کی اتھا گہرائیوں بہت سے ان کو مبارکباد پیش کروں گا، اور آخر میں جاتے جاتے صرف مختصراً کن فیکون پہ تھوڑا سا بولنا چاہوں گا کہ ریاض ندیم نیازی صاحب جو ہے بذات خود ایک عشق کا پیکر ہے، اور ایسے دور میں جہاں لوگوں کے درمیان یہ بحث اکثر دکھائی دیتی ہے کہ ہم عقیدت و آداب نبوت میں گو کے بہت کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں، وہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ توحید کے سبق کو دوبارہ بڑی شدت سے دہرانے کی ضرورت ہے. اور آج کا دن اس لحاظ سے بڑا متبرک مجھے نظر آیا کہ ایک ہی صرف ادب میں 3 کتابیں، اور وہ بھی حق توحید ادا کرنے کی اپنی اپنی سی کاوش ہے. اللہ اسے اپنی بارگاہ ستودہ صفات میں قبول فرمائے. ریاض آمین. ندیم آمین. کے ہاں فکری توانائی بدرجہ یتم موجود ہے، کائنات، تخلیق اور خالق کے باہمی رشتے کو مزید اجاگر کرنے میں قدسی حرف ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. پوری کتاب ایک فکری نظام پیش کر رہی ہے. کن فیکون میں محض سائنسی اور فلسفیانہ انداز میں شاعری نہیں کی گئی، بلکہ قرآنی آیات اور احادیث کو کشید کر کے یہ عرق تیار کیا گیا ہے. کیا احادیث کی بات. خوشبو اس میں جا بجا نظر آتی ہے، حضرت کے فرامین نظر آتے ہیں، سجدوں کی لو کیا ہے کہ جل جائیں تو ہوا اسے جل جائیں تو ہوا اسے بجھائے نہ جا سکے، اور اس کو ہونا حکم تو جلتے نہیں چراغ، اور احترام نبی تیرے احترام کے بعد، نبی کا نام جو لکھوں تو تیرے نام کے بعد. پھر کہتے ہیں کہ واہ. تیرے رسول کے اور معتبر کلام کے بعد نہیں اور کسی رہنمائی کی حاجت، تیرے رسول کے اور معتبر کلام کے بعد. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے دونوں دوستوں کو ان کتابوں پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نے جاتے جاتے تھوڑا سا مدحت کبریا کو دیکھا، اور اس پر میرا مختصر 2 لائنیں صرف یہ کہنا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ میدان شاعری میں ملک صاحبہ نے اپنی جستجو کے لیے جو پہلا فورم استعمال کیا ہے وہ مدحت کبریا ہے، جس پر میں انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا. اور وہ کچھ کرنے کی جستجو سے معمور نظر آتی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بہور کی منزل، یہ جو قوانین کی منزل ہے، یہ سب پیچھے ہیں. ان کے دل کے جذبات جو ہیں وہ پہنچانا چاہتی تھی یہ وہ بات. پہنچ گئے ہیں، وہ پہنچ گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات ہی. اوزان کی اہمیت نہیں، جذبوں کی اہمیت ہے، بے دل کی شک، بے اہمیت ہے. اور آپ کے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کو مزید اس طرح کی بہت سی کتابیں تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہدیہ الفاظوں کا پیش کر رہے تھے محترم جناب سید جناب. ایاز مفتی صاحب جی. بہت شکریہ آپ کا. اور بس. بہت آج کی ماشاءاللہ تینوں کتابیں ایسی ہیں کہ جس کتاب پہ بات نہ کرو تو انسان خود میں ہی کچھ کمی فیل کرتا تینوں ہے کہ کتابیں بات تفسیری کرنی چاہیے. جی کلام ماشاءاللہ. المفتی. جی رب کریم کے بابرکت ہدیہ ہے ان کی تعظیم کے لیے اللہ کی، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان تو ہے ہی اس کا محتاج ہر چیز کے لیے. تو ماشاءاللہ تینوں کتابیں بہت خوبصورت اور اللہ کی حمد و ثنا کے لیے ہیں یہ. جی بالکل بالکل. جی تو آگے میں ملتمس ہوں محترمہ قدسیہ قدسی صاحبہ سے کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے جو الفاظ ہدیہ کرنا چاہیں. میرا خیال وہ ڈراپ ہو گئے ہیں. میں ارحم بھائی کو مبارکباد ضرور دوں گا، اور روبینہ صاحبہ کو، کیونکہ آج کی اگین میرے لیے یہ ایک بڑی منفرد محفل ہے جس میں صرف حمد باری تعالیٰ
کی کتابوں کو جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے. تو بے یہ بھی ایک شک لحاظ سے اپنی تاریخ بنی ہے. بے شک جی ایسے ہی ہے. یہ سب برہم روحان صاحب کو ہی جاتا ہے کریڈٹ، کیونکہ یہ سب انہی کی ساری سوچیں اور انہی کے سارے پروجیکٹ ہوتے ہیں. اللہ تو تعالیٰ نے یہی لگتا ہے ساری زرخیزی جو ہے نا دماغ کی وہ ارحم صاحب کو عطا کر دی ہے. جی بالکل، ہم تو بڑا صرف زرخیز دماغ ہے ماشاءاللہ ان کا. تو جی اللہ تعالیٰ اس بالکل میں مزید اپنے ان کے علم میں اور حلم میں اضافہ فرمائے. اور ہمارے تو بولنے کی خیر گنجائش نہیں ہوتی. جب صالح بھائی یہاں موجود ہو، ڈاکٹر نواز ہو، شبیر قادری صاحب ہو، تو میرا خیال ہے ہم پھر طفل مکتب ہوتے ہیں. لیکن باہر تو اپنے تک کوشش یہ کرتے ہیں کچھ محبتیں کہنے ہیں، کی. آپ کی محبتیں بول رہی ہیں بھائی. جی بالکل. بلکہ میں تو خود منتظر ہوں صالح بھائی آپ کے مضمون کا بھی، چونکہ وہ میں نے ارحم صاحب کو سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے شکوہ جواب شکوہ کے لیے کہ وہ اچھا نواز بھائی، آپ اور شبیر بھائی کا مضمون اس میں چاہیے جی مجھے. تو اس کے بعد ہی وہ کتاب تو ان کے حوالے کر دی ہے. ہاں تو جی لیکن اب یہ انشاءاللہ جو سر مضامین انشاءاللہ ان وہ کے ابھی تک میں لکھ رہا ہوں، لیکن میرے پاس اتنے فارغ کام جی آ جاتے ہیں کہ وہ آپ کا تقریباً 6 مہینے سے آدھا مضمون تو تیار پڑا ہے، اور پھر جب جی لکھنے بیٹھتا ہوں تو کوئی ایک فوری طور پر لوگ آ جاتے ہیں کہ بھائی میرے کتاب ابھی شائع ہو رہی، جلدی کر دیجئے، یہ کر دیجیے. اس لیے مجھے اس میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں کسی اور پروگرام میں جاتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. لکھنا ہے جی لکھنا جی. ہے، یہی میرا کام ہے. نہیں نہیں، تو بالکل میں بالکل. اور میرے صرف لیے تو بڑی اعزاز کی بات میں ہوگی یہ. اپنے مجموعے جو ہیں وہ ادھورے پڑے ہوئے ہیں. اب میرے یہ جو مضامین جو میں لکھ رہا ہوں یہ اتنی ضخیم موٹی ہو گئی، اب میں ان کو بھیجوں گا ارحم روحان صاحب کو اور پوچھوں گا کہ بھائی اس کو کس سائز میں بناؤ گے، کتابی سائز میں یا ذرا بڑی سائز میں. اور میرے تقریباً 150 سے زائد اس میں وہ ہو گئے ہیں، کیا کہتے ہیں، مضامین. تو جی جی وہ میں سخن تراز میرے عہد کے عنوان سے ایک کتاب شائع ہو جائے گی انشاءاللہ. جی روحان صاحب کو ہی بھیجوں گا کہ بھائی اس کو شائع کرے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ سے جو صالح اچھا صاحب کی کتاب ہے وہ ٹیبل سائز کی کتاب ہونی چاہیے. وہ میں چاہتا اور ہوں ابھی کہ سید ریاض مفتی صاحب بہت شکریہ. اور ابھی آپ نے ذکر ہی کیا تھا کہ جن کا انتظار تھا محترم جناب ڈاکٹر نواز کمل صاحب تشریف لے آئے ہیں، جی اور جی ریاض جی. الدین نیازی صاحب بھی واپس آ چکے ہیں. تو آپ سب کو ایک بار پھر پورے پروگرام کے حوالے سے خوش آمدید. کرسیاں صاحب بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی ہیں، وہاں رات کے 1 بج چکے ہوں گے. اگر وہ دوبارہ آئی تو انہیں فوری طور پر کچھ وقت کے لیے بلا لیں گے. تو ابھی جو ریاض صاحب ان کے آ چکے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ صالح اچھا صاحب نے جو تبصرے اور لکھے ہوئے ہیں تو وہ میں چاہ رہا تھا ریاض ندیم نیازی صاحب آ جائیں گے جب تک، تو پھر ان کے سامنے ان کا تبصرہ پیش کیا جائے گا. اور آپ کی اجازت سے کرسی صاحبہ آ گئی ہیں، تو صرف چند منٹ کی ان کی جی جی گفتگو جی ہے. ان سے مبارکباد کے لیے بس انہوں نے جوائن کیا ہے. تو آپ کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ ان کو دعوت دی جائے. محترمہ کرسی صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ بات کیجیے آج کے پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ کتابیں میں نے نہیں بھیجی تھی تبصرے کے لیے، تو بس انہوں نے مبارکباد دینی ہے. محترمہ کرسی صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ریاض بھائی اور نواز بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ شاہ صاحب. بڑی نوازش سر. بلکہ نواز بھائی کے لیے تو ادب کا ایک شعر ہے کہ تیری صورت کو دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے پیار کرتے ہیں. واہ نواز صاحب بھی آواز آئے ہوئے تھے ابھی واپس. اور ان کے لیے ایک جملہ میں بھی کہوں گا کہ سال کے 365 دن اور 365 ایوارڈ یہی لے جاتے، کچھ ہمارے لیے بھی نہیں چھوڑتے یہ. روزانہ دیکھتے ایک نہ ایک ایوارڈ ان کے نام. ماشاء اللہ، بہت نہیں، بہت شکریہ اس کا حل تو ہے، لیکن ساتھ ہی تجویز بھی ہے. حل یہ ہے کہ دن جو ہے نا 365 ان کو بڑھایا جائے، لیکن تجویز یہ ہے کہ ان کے ایوارڈ بھی بڑھ جائیں گے. بہت شکریہ. صحیح بات. میں ابھی پہنچا ہوں اسلام آباد سے، گھر پہنچا ہوں، تو ایسے میں نے کہا کہ میں ذرا یا آپ کے ماشاءاللہ. آ گئی ہمارے بس 2 کرسیاں منٹ بہن. کے لیے جی اوور ٹو ہم قدسیہ جائیں بھی گے. آپ سے کرسی ملتمس صاحبہ ہے. آ گئی ہیں، ان کو بتانا ہے کہ وہ
अकवाल कुर्सिया से नवाजे हैं। अकवाले कुर्सिया बहुत अच्छा है। कुर्सी आप ही आपको दावत दे रहे हैं, कुर्सी साहब उनको आपकी आवाज अफकार नहीं जाती है। हाँ, आपको अफकार दावत दे रहे हैं। आज तो प्रोग्राम ही कुर्सी है, हमदिया प्रोग्राम है, कुर्सी प्रोग्राम है, और कुर्सी साहबा बस मौजूद है। बहुत शुक्रिया। बस नालायकी है, मैं तो जी सुनने आई हूँ। और मैं वैसे ये कि दिल की अथाह गहराइयों से तीनों राइटर्स को माशाल्लाह, जो सब बहुत अजीम हैं, शख्सियतें हैं, उनको मुबारकबाद पेश कर रही हूँ। अगर मुबारकबाद मेरी नाकाफी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। कुछ आप भी ना बस बस बात ये है ना कि एक भी अपने बात तो मेरे अफकार कुदसिया से मजीद नवाजिए। अच्छा, पता है ये भी जो किसने बात की है, बिल्कुल मुझे खुदा उनकी मगफिरत करे, हारून रशीद तबस्सुम साहब की तरह मुझे आवाज लगी। किसकी? पता अभी नहीं नवाज भाई बोल रहे थे ना। आप हाजरीन को डराएं तो ना। गाने की बात है, मतलब तो शामिल और क्या कह रही है, तो और क्या कह रही है? अगर हमारी रूहों पर हमें यकीन है तो फिर जरूर हाजिर होंगे वो। ये आपकी ऐसी मोहब्बत है कि उनको फील कर रही हैं, ये आपकी मोहब्बत है कि आप उनको फील कर रही हैं। जी 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 जी। बस शुक्र है तो रमजान साहब ये बात कर रहे हैं, आवाज भी नहीं आ रही है, जी, वो फिर ड्रॉप हो गई है। कट रही है और तस्वीर भी कट रही है। अच्छा आरम भाई, मुझे अब इजाजत दीजिए, जॉब पे होते हैं, इंशाल्लाह बात होगी आपसे। सही है? कुर्सी बयान किया था अभी। आपने कुछ बोला हाँ जी, नहीं। कुर्सिया शाह साहबा साहब ने कुछ एक ही कॉले कुर्सी बयान किया था और वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो अगर वो शाह दोबारा कह साहब रही थी कि डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम की आवाज आ रही है मुझे, तो मैं कह रही थी कि हाजरीन को डराए ना। ये तो हमारे लिए सादत इंतहाई काबिल एहतराम, और हर प्रोग्राम में बेशक हम उनकी उनको याद मोहब्बत है, करते हैं। हाँ बिल्कुल हाँ, मोहब्बत है उनकी। इंशाल्लाह। वो तो शायद हमारे पास ना आए, बल्कि यकीनन नहीं आएंगे, लेकिन हम सब ने जरूर चले जाना है। और बिल्कुल ऐसे इंशाल्लाह ही है। फिर जैसे आलमी अरवा में हमारी रूहें इकट्ठी थी, ऐसे ही इंशाल्लाह जन्नत में मिलेंगे और वहाँ पे 3 स्टार प्रोग्राम किया करेंगे। ये भी ठीक है, अपनी किताबें तो यही छोड़ जाएंगे, वहां पे क्या करेंगे? नए निसाब दर्ज करेंगे। हाँ, वहां पे दर्ज करेंगे। सही कह रहे हैं। चलिए फिर मैं पढ़ लेता हूँ अब ये कुन फयाकुन के पर। जी, हमदिया वहाँ मजमुआ किताबें भी खुश आमदीद। मौसम जनाब साले अच्छे हैं। साले साहब, आपके हाथ पर क्या हुआ है? हाथ से पट्टी बंधी। आर्थराइटिस के वजह से दर्द हो रहा है। वो कभी ये कंप्यूटर पर उंगलियां नहीं चल रही, बस सिर्फ माउस पकड़ के इधर उधर कर रहा हूँ मैं। आर्थराइटिस है। अल्लाह रहम करे। साले अच्छा साहब, हम आपका ठीक है। पेशगी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने खूबसूरत मजमून लिखा है। आपने पढ़ लिया है? जी, आप चलो पेश करें। माशाल्लाह। अच्छा, एक तनकीदी, फिक्री व हाँ जी, मैंने तहकीकी और भेजा था जमालियाती रियाज मिसाल है। साहब को। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तारुफ। उर्दू अदब में हमदिया शायरी एक मुस्तहकम और मोतबर रिवायत रखती है जो मजहबी अकीदत, फिक्री तामुल और जमालियाती इजहार के इम्तिजाज से तश्कील पाती है। इस रिवायत में जहाँ तकलीदी असालीब की कसरत नजर आती है, वहीं बाद मुआसिर शोरा ने हमद को महज रस्मी सना के बजाय फिक्री वजदानी तजुर्बा बनाने की कोशिश की है। रियाज नदीम नियाजी का हमदिया मजमुआ कुन फयाकुन इसी जाविया नज़र का नुमाइंदा है जो जदीद उर्दू हमदिया शायरी में एक संजीदा इजाफा करार दिया जा सकता है। कुन फयाकुन का फिक्री पस मंजर। कुन फयाकुन में अलूहियत का तस्वर महज मावराई नहीं, बल्कि फ़ाल, मुतहर्रिक और तख्लीकी क़ुव्वत के तौर पर सामने आता है। शायर का फिक्री निज़ाम अब्दियत
فنا، عزت اور عرفان کے تصورات کے گرد تشکیل پاتا ہے۔ انسان یہاں خود مختار ہستی نہیں بلکہ ایک محتاج مطلق وجود ہے۔ یہ تصور جدید انسان کے خود مرکزی شعور کے مقابل ایک متبادل فکری بیانیہ پیش کرتا ہے۔ اردو میں حمدیہ شاعری کی روایت بہت قدیم ہے، مگر اس روایت میں دو بڑے دھارے ہمیشہ نمایاں رہے ہیں: کلاسیکی حمد اور جدید حمد۔ کلاسیکی حمد جس میں قرآن و حدیث کے مضامین، صفات باری تعالیٰ اور تخلیق کائنات کے موضوعات غالب ہوتے ہیں، اور جدید حمد جس میں انسان، کائنات، وجود، وقت، تقدیر اور روحانی تجربے کو نئے زاویوں سے دیکھا جاتا ہے۔ مجموعہ کن فیکن ان دونوں دھاروں کے بیچ ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ نہ صرف روایت سے جڑے رہتے ہیں بلکہ جدید ذہن کے سوالات، اضطراب اور روحانی تجربے کو بھی حمد کے قالب میں ڈھالتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کن فیکن اپنی انفرادیت قائم کرتا ہے۔ نمبر 2، عنوان۔ کن فیکن محض نام نہیں، پورے مجموعے کا فکری محور کن فیکن قرآن کا وہ جملہ ہے جو تخلیق قدرت، ارادہ الہی اور وجود کے راز کو ایک ہی سانس میں بیان کرتا ہے۔ ریاض ندیم نیازی، میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ ان کو آر این این کہتی ہوں، جو جیسے جی این این ہے تو آر این این، ریاض ندیم نیازی، میرے ذہن میں بار بار کیوں گونجتا ہے پتہ نہیں۔ ریاض ندیم نیازی نے اس عنوان کو تخلیقی قوت، روحانی واردات، کائناتی مشاہدے، انسانی بے بسی اور الہی قدرت کے احساس سب کے لیے مرکزی استعارہ بنا دیا ہے۔ مجموعہ کے بیشتر اشعار اسی ایک قرآنی تصور کے گرد گھومتے ہیں، گویا شاعر نے پورا دیوان کو کن کی تجلی میں رکھ کر دیکھا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلوبیات تجزیہ، زبان، بیان، ترکیب اور شعری ہنر۔ الف، زبان کی شائستگی اور کلاسیکی وقار۔ زبان کلاسیکی اردو، عربی و فارسی آمیزش، قرآنی تلمیحات اور صوفیانہ اصطلاحات۔ نیازی صاحب کی زبان میں سادگی بھی ہے، شائستگی بھی ہے اور کلاسیکی شعری وقار بھی، سنجیدگی، غیر بیانیہ تقدیس بھی، اور وہ مشکل الفاظ سے گریز کرتے ہیں مگر معنوی گہرائی برقرار رکھتے ہیں۔ بے، ترکیب سازی کی قوت۔ ریاض ندیم کے ہاں یہ علامات محض جمالیاتی نہیں بلکہ فکری ساز کا حصہ ہیں اور متن کو ایک علامتی کائنات میں تبدیل کرتی ہیں۔ ترکیبیں محض لفظی نہیں بلکہ تصویری اور فکری ہیں۔ نور ازل کی کرنیں، رحمت کی ہوا، جلال کبریا کی چمک، کن کی صدا کا سفر، یہ ترکیبیں شاعر کی روحانی مشاہدے کی شدت کو ظاہر کرتی ہیں۔ جیم، تقابلی مطالعہ۔ کن فیکن کا تقابل کلاسیکی حمدیہ روایت اور جدید اردو حمدیہ شاعری دونوں سے کیا جا سکتا ہے، جہاں یہ مجموعہ رسمی تقدیس کے بجائے فکری روحانیت کو ترجیح دیتا ہے۔ تحقیقی و تحقیقی زاویہ، روایت سے رشتہ اور جدت کا اضافہ۔ روایت سے رشتہ نیازی صاحب کی حمدیہ شاعری میر، سودا، حالی، اقبال اور جدید حمد نگاروں سب سے فکری رشتہ رکھتی ہے۔ جدت کا اضافہ، ان کی جدت دو پہلوؤں میں نمایاں ہے: الف، موضوعاتی جدت اور بے، اسلوبی جدت۔ موضوعاتی جدت کا کائنات کا جدید سائنسی تصور، انسان کا نفسیاتی سفر اور وقت اور تقدیر کے سوالات، اور اسلوبی جدت سادہ مگر گہری زبان، جدید علامتیں، فکری تسلسل۔ جیم، استعارتی نظام۔ نیازی صاحب کے ہاں نور، جلال، کرم، تجلی، آفاق، ستارے، سجدہ، دعا، یہ سب محض الفاظ نہیں بلکہ روحانی علامتیں ہیں۔ ان کا استعارتی نظام قرآنی اور صوفیانی روایت سے جڑا ہوا ہے۔ فکری جہاد، خدا، انسان اور کائنات کا رشتہ۔ مجموعے میں تین بڑے فکری محور نمایاں ہیں: خدا کی قدرت اور تخلیق کا کائناتی تصور۔ شاعر بار بار اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ انسان محدود ہے، خدا لامحدود، اور دونوں کے درمیان کن ایک پل ہے۔ نمبر 2، انسان کی بے بسی اور دعا کا مقام۔ نیازی صاحب کے حمد میں دعا ایک مستقل کیفیت ہے۔ یہ دعا التجا بھی ہے، اعتراف کمزوری بھی اور امید بھی۔ نمبر 3، کائنات کا جمال اور اس میں خدا کی تجلی۔ شاعر
کائنات کو محض منظر نہیں بلکہ آئینہ صفات الہی سمجھتا ہے۔ نمبر 4، جمالیتی مطالعہ، حمد کا حسن اور شعری موسیقیت۔ یہ مجموعہ روحانی جمالیات کی نمائندگی کرتا ہے۔ حسن یہاں مادی نہیں بلکہ وجدانی اور ماورائی تجربہ ہے۔ قاری کا تجربہ محض فکری نہیں بلکہ روحانی سطح پر تشکیل پاتا ہے۔ صوتی آہنگ، الف، نیازی صاحب کے اشعار میں نرمی، روانی اور صوتی توازن نمایاں ہے۔ قوافی اور ردیف کا انتخاب معنوی ہم آہنگی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ داخلی موسیقیت، ان کے ہاں داخلی موسیقیت حرفوں کی نشت، وقفوں کی ترتیب اور مصروں کی سانس سے پیدا ہوتی ہے۔ جیم، منظر نگاری، حمد میں منظر نگاری کم ہوتی ہے مگر نیازی صاحب نے اسے روحانی منظر نگاری میں بدل دیا ہے۔ نور کے مناظر، آسمان کی وسعت، دل کی کیفیت، سجدے کی خاموشی، یہ سب مجموعے کو جمالیتی طور پر بلند کرتے ہیں۔ نمبر 5، کمزوریاں، ایک بے لاک تنقیدی نوٹ۔ ادبی دیانت کا تقاضا ہے کہ چند کمزور پہلو بھی بیان کیے جائیں۔ ہر بڑے شاعر کی طرح نیازی صاحب کے ہاں بھی چند کمزوریاں موجود ہیں۔ بعض مقامات پر موضوع کی تکرار کن اور تجلی کے مضامین بعض جگہوں پر بار بار آتے ہیں۔ نمبر 2، چند اشعار میں جذباتی شدت معائنے پر غالب ہے۔ کبھی کبھی جذبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ خیال کی تہ کمزور پڑتی ہے۔ نمبر 3، بعض نظموں میں اختتام کمزور، چند مقامات پر نظم کا آخری شعر مجموعی تاثر کے مقابلے میں کمزور محسوس ہوتا ہے۔ تاہم یہ کمزوریاں مجموعے کی مجموعی عظمت کو متاثر نہیں کرتی بلکہ شاعر کی مسلسل جستجو اور روحانی بیتابی کا حصہ محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 6، مجموعی ادبی حیثیت، کن فیکون اردو حمدیہ شاعری میں فکری گہرائی، روحانی تجربے، جمالیتی حسن اور اسلوبی پختگی کے اعتبار سے ایک اہم اضافہ ہے۔ یہ مجموعہ فکری گہرائی، روحانی تجربے، جمالیتی حسن اور اسلوبی پختگی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ یہ نہ صرف ریاض ندیم نیازی کی شعری بصیرت کا ثبوت ہے بلکہ اردو حمد کی روایت میں ایک نئی تازگی اور نئی سمت بھی متعارف کراتا ہے۔ نمبر 7، نتائج تحقیقی، کن فیکون جدید اردو حمدیہ شاعری میں فکری وسعت کا حامل متن ہے۔ شاعر نے حمد کو وجودی تجربے میں تبدیل کیا ہے۔ علامتی نظام فکری تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ جمالیتی سطح پر یہ مجموعہ روحانی تاثر رکھتا ہے۔ نمبر 8، نتیجہ، ریاض ندیم نیازی کا حمدیہ مجموعہ کن فیکون جدید اردو حمدیہ شاعری میں ایک فکری، جمالیاتی اور تحقیقی اہمیت کا حامل متن ہے۔ یہ مجموعہ روایت اور جدیدیت کے امتزاج سے ایک ایسا شعری بیانیہ تشکیل دیتا ہے جو اردو ادب میں مستقل حوالہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ریاض ندیم نیازی کا یہ مجموعہ ایک روحانی سفر ہے، قاری کو خدا کی طرف، اپنے باطن کی طرف اور کائنات کے رازوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کتاب محض اشعار کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے، ایک ایسا تجربہ جو دل کو نرم کرتا ہے، ذہن کو روشن کرتا ہے اور روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ مقدمہ اسی امید کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ کن فیکون کا یہ نورانی سفر قارئین کے دلوں میں وہی روشنی پیدا کرے جو شاعر کے دل میں اتر کر شعر بن گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک بہت اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت باکمال، بہت اچھا تجزیہ۔ بہت اچھا، بہت اچھی، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ تمام پہلوؤں کا بڑے خوبصورتی نواز سے صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی، لائٹ گئی ہوئی ہے رم صاحب، ہم اندھیرے میں بیٹھے ہیں، ہماری تصویر نہیں آ رہی، آپ لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم اندھیرے میں رہ کر آپ کو روشنیاں بانٹیں گے انشاءاللہ۔ تو بانٹ رہے ہیں آپ کے الفاظ ہی روشنی کی طرح ہر جگہ منور ہے۔ مطلب کہ یہ ہمارے یہ RNN ریاض ندیم نیازی صاحب ہم لکھتے بھی رہے ہیں یار، جو ہے اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا روشنی بانٹی ہے۔ آپ کے فکر و فن پر صالح اچھا صاحب نے بہت ساری روشنی ڈالی ہے اور نور کر دیا ہے محفل کو۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ نواز صاحب، بہت
जी जी तो आ गए आ गए आ गए। जी माइक ऑन कर लें अपना, माइक ऑन कर लें अपना, माइक ऑन कर लें अपना। रोहन साहब आपसे मुखातिब हैं बारिश हो रही है तो साहिबा। बार बार नेट डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत शुक्रिया। नेट डिस्टर्ब कर रहा है, जिस तरह पाकिस्तानी तो कौम आपकी डिस्टर्ब है आवाज इसी गूंज तरह रही है, नेट आप क्या डिस्टर्ब कहते हैं समझ में नहीं आ रहा हमारे। हम्म, मैं ये कह रहा था जिस तरह पाकिस्तानी कौम डिस्टर्ब है ना, इसी तरह नेट डिस्टर्ब है। तो ये नेट बारिश हो रही है तो नेट ने डिस्टर्ब किया हुआ है। और आज का प्रोग्राम थोड़ा नेट की वजह से इस तरह हुआ है, कुछ शिरकत कम रही है। लेकिन ओवरऑल मैं डॉक्टर नवाज कमल साहब को बुलाने से पहले ये कहना चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम का जो नंबर है 258 है, अब 253 है, तो ये 9 बनता है। और आज 66 प्रोग्राम हो चुके थे। आज का जो प्रोग्राम है 67 प्रोग्राम। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से खास एक तोहफा है आज का प्रोग्राम, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि तीनों किताबें हम्द पर मुश्तमिल हैं। हमदिया कलाम है, हमदिया दीवान है, सुभान हमदिया अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह, मजमूए क्या। हैं। और तीनों हमारे सुभान जो अल्लाह। राइटर हैं माशाल्लाह से बहुत बड़ी सादत है कि जिस तरह नात लिखना बहुत बड़ी सादत है, उसी तरह उससे भी ज़्यादा ये मुश्किल है हम लिखना, क्योंकि सबसे बड़ी जो बुजुर्गों बरतर हस्ती है उसके बारे में लिखना सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक है। तो चुप ये चुप। मैं समझता हूँ कि ये ये सब यकीनन पता है, हमारे लिए ये सब बता है। बहुत नातिया नातिया काबिल दीवान तो कई एहतराम है, निकले हैं। खुशकिस्मत हैं तीनों नातिया दीवान राइटर तो कई जिन्होंने हमदिया शाया हो दीवान, चुके हैं, हमदिया हमदिया कलाम दीवान बहुत कम। और हमदिया मजमूए बहुत लिखे। और उस पर जो रोशनी डाली है आज मोहतरम जनाब साले अच्छा साहब ने, उन्होंने अपनी जो वो बहुत सबक की है जो वाकई तबसरों के बेचा हैं। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला के घर से होके आए हैं। और हाँ, बड़े इसके बाद वो आज अभी तो आवाज बिल्कुल बंद हो गई। हाँ जी आवाज फिर नहीं आ आवाज रही। गई। आज भी शिफ्ट, हाँ नहीं अभी आ गई तस्वीर। चले इसमें आगे प्रोग्राम फिर मुल्तमिस है मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद नवाज कंवल साहब से कि वो आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने अल्फाज पेश करें, हदिया करें, तो आज क्योंकि वो आज तो हमारे, वो तो आए नहीं है, तिलहरी साहब। हाँ जी तिलहरी जी साहब की उनकी कमी बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत महसूस हो रही शुक्रिया। है। जी नवाज साहब। जी नवाज साहब। मोहतरम अरम खान साहब, मोहतरमा रुबीना शाहीन साहिबा, सब काबिल एहतराम साले अच्छा साहब, रियाज नदीम नियाजी साहब, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। कुल्चा कुर्सी साहबा भी इस वक्त कहीं डट की वजह से सामने नहीं है। आज की तीनों शख्सियात जो 3 स्टार तख्लीकार इंटरनेशनल के प्रोग्राम में, जिनकी वसातत से हम एक दूसरे से मुखातिब हैं और यहाँ पे हैं, तो तकदीसी हवाले से बड़ा खूबसूरत आज का भी यादगार प्रोग्राम, जैसे करम रवान साहब अभी बात कर रहे थे, तो रियाज नदीम नियाजी साहब जो 100 किताबों के मुसन्नफ हैं, आज उनके हवाले से साले अच्छा साहब ने अपना खूबसूरत तबसरा भी पेश फरमाया। माँ जबी मलक साहिबा और मुख्तार तलहरी सकलैनी जो यहाँ पे स्क्रीन पे इस वक्त तो नज़र नहीं आ रहे, तो बावजू नेट के मसाइल हैं, तो जिसकी वजह से अरम साहब अभी बात कर रहे थे, तो तीनों 3 स्टार्स को आज के तख्लीक इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक बहुत ये भी शुक्रिया। एजाज़ है कि आज हमदिया शायरी के हवाले से, हमदिया दीवान और हमदिया मजमूओं के हवाले से यहाँ पे इज़हार ख्याल हुआ। उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके ज़ोर कलम के लिए और भी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन्हें और तौफीक बख्शे। तो बहुत वाक़तन
حمد و نعت جو ہے یہ جس کے حصے میں یہ اعزاز آ گیا ہے، سب سے بڑا اعزاز اسی کو ہی حاصل ہے۔ تخلیقات میں، لکھنے لکھانے میں اور شعر و ادب میں یقیناً حمدیہ دیوان اور حمدیہ مجموعے بڑی سعادت ہے۔ تو ریاض ندیم نیازی صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ سالیچہ صاحب نے اپنے تبصرے میں جزیات کو بھی لیا اور حمدیہ شاعری کی روایت کو بھی بیان فرمایا اور اس کو کلاسک انداز اور اس کے موضوعات کا بھی یہاں پہ ذکر کیا، اور اس سے ہٹ کے جدید شاعری کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے تبصرے میں بھرپور اظہار خیال کیا۔ تو جیسا کہ وہ ہمیشہ ہی ہر کتاب کے حوالے سے اپنا تجزیہ، اپنا تبصرہ بڑا شاندار انداز میں پیش کرتے ہیں، یہاں پہ آج بھی انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا اور حمدیہ دیوان کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ تو اس طرح سے ایاز مفتی صاحب تشریف لائے اس محفل میں میرے آنے سے پہلے، اور بھی احباب شامل ہوں گے، تو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بار دیگر آج 3 ستاروں کو جو کہ اس انجمن میں اپنی روشنی لے کے، اپنی نورانی روشنی لے کے، جو حمدیہ شاعری کے حوالے سے ہے، اپنے تقدیسی کلام کے آج جس حوالے سے یہاں پہ اس پروگرام کا حصہ بنے، ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج ان کے حمدیہ کلام کے حوالے سے ہم سب گفتگو کر رہے ہیں۔ تو بار دیگر ان کو مبارکباد۔ اور تخلیق انٹرنیشنل کا یہ جو بھی 353 پروگرام مکمل ہوئے، ارم روحان صاحب کو مبارکباد ہے، بہت اور شکریہ۔ تمام شرکا کو، ڈاکٹر نگہت کشتی صاحبہ تشریف لائی، تو ڈاکٹر صاحبہ کو بھی سلام بھی، اور ان کا بھی شکریہ کہ وہ پروگرام کا حصہ بنی۔ تو اسی طرح سے ہمارے تخلیق کار کے 3 سٹارز میں آنے والے ہر بار نئی نئی کتابوں کے ساتھ جو سٹارز ہیں، تو ایسے ہی خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ علم و نور اور علم و فضل بانٹتے رہیں اور اپنے متبرک کلام سے تمام احباب کو، ان کے سینوں کو پرنور کرتے رہیں، اور شعری سلطنت جو ہے ان کی روشنیوں سے جگمگاتی رہے۔ آپ سب کا بہت آمین۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ بہت شکریہ بہت ڈاکٹر شکریہ، صاحب۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے پروگرام کے بارے میں سارے خیال کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ نے، تو آپ آج کے پروگرام کے حوالے سے صاحب کتاب، صاحب جو حمدیہ دیوان اور حمدیہ مجموعے پیش کیے گئے ہیں، آپ ان کے حوالے سے مبارکباد دینا چاہیں یا اپنا کچھ خیالات ہدیہ تبریک کرنا چاہیں تو پیش کریں، کیونکہ اس کے بعد ہم پھر بہت شکریہ۔ صاحب کتاب کو بلاتے ہیں۔ جی آج مجھے جو ہے وہ چونکہ ملی نہیں تھی، نہ کوئی بک ملی تھی، نہ کوئی زوم کا مجھے وہ لنک ملا تھا، میں نے برس بھی لیا، میں نے کہا پتہ نہیں آج پروگرام ہے بھی یا نہیں، تو میں نے لنک کر کے دیکھا تو پروگرام چل رہا تھا۔ لیکن بہرحال ڈیفینیٹلی کوئی اچھی بات ہی کی گئی ہوگی، یقیناً تخلیق کار کے حوالے سے کے اوپر جو تبصرہ ہوا ہے سب نے اس میں حصہ لیا ہوگا، تو بہت مبارک جن کا تبصرہ جو ہے شامل کیا گیا ہے اور جن کی جو ہے ان کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زور قلم اور زیادہ، اور ارحم صاحب کو بھی بہت مبارک، دوبارہ سے عید کے بعد، رمضان کے بعد جو ہے وہ تسلسل شروع ہوا ہے، اچھی بات جی ہے۔ انشاءاللہ جیسے پہلے پارٹیسپیٹ تھے اسی طرح سے سرگرم ہو کر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ آج جو تھی وہ ایک تو 2 فنکشنز تھے، 2 اس میں شاید ارحم صاحب کے نالج میں نہیں تھا۔ آج دلہ پٹی پنجاب کا جو ہے وہ ایک سکوت تھا، جسے ایک جو تھا وہ کسانوں اور حاریوں اور غریب طبقے کے جو حقوق کی اس کی بات کی اس نے، اور ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں۔
جو اپنے حقوق کے لیے حکومتوں سے بھی ٹکرا جاتے ہیں. جیسے آج بھی وہی زمانہ ہے. آج بھی آپ دیکھیں پاکستان کی سطح پہ بھی، اندر بھی اور باہر بھی، اقوام عالم میں بھی دیکھیں تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے. لوگوں کو ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، اور جب وہ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے اٹھتے ہیں تو پھر الٹا وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں ان مظلوم لوگوں کو ہی دہشت گرد کہتے ہیں، اور ایسے ہی انہیں ہی جو ہے وہ بم دھماکوں سے اور جنگ ان پہ مسلط کی جاتی ہے، اور انہیں قید و بند کی صحبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور ان کے جو ہے حامی ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے. ایسا ہی دور وہ بھی تھا. آج 26 مارچ ہے، اور آج کے دن جو تھا وہ عبداللہ بھٹی جو کہ پنجاب کا ایک جاگیردار تھا، اس کی جاگیر جو ہے وہ قادر آباد لنک سے لے کے راوی کے دریا تک اور جیلم تک جو تھی وہ بہت بڑی جاگیر کا مالک تھا، اور اکبر کے زمانے میں تھا. اکبر اور بلکہ اس کا اکبر جو ہے اس کی ماں جو لدی تھی، اکبر اس کا دودھ شریک بھائی بھی تھا ایک طرح سے. لیکن زمانہ حالات پلٹے کھاتا ہے، اور پھر جب اس نے اکبر کے کارندوں نے، ظاہر حکومت جو فرما روا ہوتے ہیں وہ تو شاید اچھے ہی فیصلے کرتے ہیں، وہ اس حد تک جو ہے وہ نہیں جاتے ہیں. اصل میں وہ مس انڈرسٹینڈنگز یا وہ سازشیں ہوتی ہیں جو درمیانی لوگ کرتے ہیں. تو اکبر کے لوگوں نے بھی سازش کی، اور چونکہ وہ اپنی عملداری چاہتے تھے اس علاقے میں اور لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، عبداللہ بھٹی نے ظالم کے خلاف مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے اکبر کے کان بھرے کہ جی اس کو پکڑنا چاہیے، اور پھر اسے پکڑ کے تو وہ سولی چڑھا دیا. اور پھر جب جو ہے وہ عبداللہ بھٹی جو ہے شاہ حسین کا مرید تھا. شاہ حسین، مادو لال حسین، جن کا لاہور میں مزار ہے، جن کا میلہ چراغاں ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، تو وہ ننگے پاؤں جب بھی شاہ حسین سے ملنے جاتا تھا ننگے پاؤں ملنے جاتا تھا وہ. اور حکومت جو تھی وہ اتنی کمزور ہوتی ہے یہ کہ وہ ایسے ہیروز کو اور ایسے سورماس کو پکڑ ہی نہیں سکتے ہیں. انہوں نے شاہ حسین کو پہلے پکڑا اور انہیں دربار میں بلایا بٹھایا، اور ان سے کہا کہ تم عبداللہ بھٹی کو بلاؤ. شاہ حسین نے پھر عبداللہ بھٹی کو بلایا، اور پتا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو جو حالات ہونے ہوتے ہیں. جیسے امام حسین کی جو ہے شہادت جو ہونی تھی ہوئی، تو رسول اکرم کو پتا تھا اس چیز کا، مولا علی کو ہر چیز کا پتا تھا کہ یہ واقعہ 61 ہجری میں ہونا ہے اور اس طرح سے ہونا ہے. تو شاہ حسین کو بھی پتا تھا. شاہ حسین نے اور پھر اس کے جو تھے جنہوں نے پکڑا نظام تھا جو تھا، اس نے اس کو کہا دلے بھٹی کو کہ جی آپ جو ہے وہ تلوار نہیں لے کے آئیں گے اور گھوڑا بھی نہیں لے کے آئیں گے. تو دلے نے جو ہے عبداللہ نے گھوڑا بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا راوی کے، جب راوی کراس کیا، اور پھر تلوار بھی چھوڑ دی. تو بے نیام ہو کے وہ گیا ادھر دربار میں. پھر ظاہر ہے جب اتنے سارے وہ کرندے تھے تو انہوں نے پکڑ کے اس کو سولی چڑھا دیا. اب جب سولی چڑھایا تو اکبر نے کہا، اکبر تو جا چکا تھا نا یہاں سے لاہور سے، اس نے اکبر نے کہا کہ جی تم جو ہے وہ جو بھی اس کی آخری خواہش ہو نا وہ ضرور پوری کر دینا عبداللہ کی. اس نے نظام نے سے کہا کہ تمہاری آخری خواہش بتاؤ، کیا آخری خواہش ہے تمہاری؟ تو اس نے اس کو گالیاں دی، اکبر کو بے تحاشا گالیاں دی. تو وہی نظام نے جو ہے، اور اس وقت شاہ حسین نے کہا کہ تم عبداللہ کو جو ہے پھانسی لگا رہے ہو نا، یہ تم اصل میں اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہے ہو. اس کو حاکم کو کہا، حاکم لاہور کو. لیکن اس نے ان کی بات سمجھی نہیں. اس نے وہی فرمان کے اوپر گالیاں لکھی جو بھی اس نے عبداللہ نے کہا آخری وقت میں. تو ویسے بڑا خوش ہو کے اکبر بادشاہ کے دربار کی طرف چل پڑا کہ اکبر کو میں نے عبداللہ کو سولی دے دی ہے. اس کا سر لے کے گیا اس کے دربار میں کہ جی میں نے بتایا جا کے دربار بھرے میں کہ جی عبداللہ کو میں نے سولی دے دیا، آپ کے حکم کے مطابق سولی دے دیا، مار دیا عبداللہ کو. تو اس نے کہا کہ جی اس نے کوئی آخری خواہش کیا بتائی. تو اس نے آگے سے جو ہے وہ جو لکھی تھی اس نے سرکاری دستاویز کے اوپر اس نے جو بھی کہا تھا گالیاں تھی، وہ ڈائریکٹ وہ حاکم وقت کو گالیاں تھی. وہ اس نے ان کو وہ سنا دیا دربار میں. تو اکبر بادشاہ نے کہا کہ اس نے تو جو گالیاں دی تھی وہ تو کسی نے سنی نہیں تھی، لیکن تم نے اس بھرے دربار میں مجھے گالیاں دی ہیں، اور اسی وقت اس کا جو حاکم لاہور نظام تھا اس کا سر قلم کر دیا. تو یہ انجام ہوتا ہے ان سازشی کارندوں کا جو حق سچ والے لوگوں کو جب غلط طریقے سے سنب کرتے. آج کا جو دن تھا وہ عبداللہ بھٹی کے حوالے سے کافی سیمینارز بھی تھے آج، تو تحقیقات پر وہ آپ کا جو پروگرام ہے اس لیے
ہیں اسپان کے حوالے سے بھی ہماری جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے. آئندہ جو ہے انشاءاللہ ہم اس کا بھی خیال رکھیں گے اور ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے، یہ میری ریکویسٹ ہے. تو بہت اچھے پروگرام مزید ہم بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تو ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب نے. تو اگر وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے صاحب کتاب لوگوں کو مبارکباد دینا چاہے. ڈسکنیکٹ ہو گئے وہ. تو آگے ملتمس ہوں جناب ریاض ندیم نیازی صاحب سے کہ وہ مبصرین کا شکریہ بھی ادا کریں اور اپنا کلام بھی پیش کریں. اپنا مائک آن کر لیں. جی بہت شکریہ تخلیقار انٹرنیشنل کا اور ارم روحان صاحب کا، روبینہ آپا آپ کا، بہت ڈاکٹر شکریہ. نواز صاحب کا، شبیر احمد قادری صاحب کا، دیگر تمام جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام آئندہ بھی پیش ہوتے رہیں گے، پہلے بھی پیش ہوتے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی ثناخوانی کے لیے مصروف رکھے، کیونکہ یہی آمین. ہماری بخشش اور نجات کا راستہ ہے. تو حمد پیش کر کے اجازت چاہوں گا. اسی کن فیکون میں موجود یہ حمد ہے کہ دلوں میں یاد اس کی، ذکر ہے اس کا بیانوں میں. سبحان اللہ. دلوں میں یاد اس کی، ذکر ہے اس کا بیانوں میں، اسی کا نام نامی گونجتا ہے سب اذانوں میں. جزاک اللہ. بے شک. بہت حیران ہم ہوتے ہیں اس کی بے نشانی پر، بہت حیران ہم ہوتے ہیں اس کی بے نشانی پر، ہے تخلیق مکان و لامکاں اس کے نشانوں میں، ہے تخلیق مکان و لامکاں اس کے نشانوں میں، اور اسی کی چاہتوں کا ذکر ہوتا ہے ہر ایک لب پر، اسی کی بے شک. چاہتوں کا ذکر ہوتا ہے ہر ایک لب پر، اسی کا نام لے دنیا زمانے کی زبان، اسی کا نام لے ماشاء اللہ. زمانے کی میں. بہت شکریہ. گلوں میں حسن اس کا، اس کی خوشبو اس کی رانائی، گلوں میں حسن اس کا، اس کی خوشبو اس کی رانائی، اسی کی حمد کے نغمے انادل کے ترانوں میں، اسی کی حمد کے نغمے انادل کے ترانوں میں. اچھا دیکھیے اسی کا ذکر لازم ہے وہ دنیا ہو کہ محشر ہو، اسی کا ذکر لازم ہے وہ دنیا ہو کہ محشر ہو، اسی کے جلوے ہیں پھیلے ہوئے دونوں جہانوں میں، اور بے اسی شک. کے سب مناظر ہیں، اسی کے سب مظاہر ہیں، اسی کے سب مناظر ہیں، اسی کے سب مظاہر ہیں، ستارے چاند سورج ہیں سبھی اس کے نشانوں میں، ستارے چاند سورج ہیں سبھی اس کے نشانوں میں، اور زمین کا ذرہ ذرہ صرف اسی سے آتا ہے، زمین کا ذرہ ذرہ صرف اسی سے جگمگاتا ہے، اسی کی ضوء سے روشن ہیں ستارے آسمانوں میں، بے شک. اسی کی بے شک. ضوء سے روشن ہیں ستارے آسمانوں میں، وہ جب چاہیں جہاں چاہیں نشانہ کفر بن جائے، وہ جب چاہیں جہاں چاہیں نشانہ کفر بن جائے، اسی کے تیر ہیں رکھے ہوئے ساری کمانوں میں، اسی کے تیر ہیں رکھے ہوئے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. اور ندیم اس کے کرم نے کر دیا مسحور اس حد تک، ندیم اس کے کرم نے کر دیا مسحور اس حد تک، وہی ہے خالی دامن میں وہی جلتل خزانوں میں، وہی ہے خالی دامن وہی جلتل خزانوں میں، اسی کی حمد کے نغمے انادل کے ترانوں میں. اور یہ
ایک اور ہم میرے سامنے آئی ہے، جو میرے تکلم جی کی جی رسد ہے وہ احد ہے، جو میرے تدبر کی مدد ہے وہ احد ہے، واہ کہتا ہے یہ سبحان سبحان اللہ وہ واحد ہے، احد ہے، کہتا ہے یہ قرآن وہ واحد ہے، احد ہے، جو ذات ہے یکتا وہ احد ہے، وہ احد ہے، اور ہیں ارض و سما کون و مکان یہ سبھی فانی، ہیں ارض و سما کون و مکان یہ سبھی فانی، جو ذات بقا ہے جو ابد ہے وہ احد ہے، بے اور شک سبحان اللہ آیات سبحان بہت ہیں ارض و سما کون و مکان یہ سبھی فانی، جو ذات بقا ہے جو ابد ہے وہ احد ہے، اور شعر ہے کہ آیات کے باطن سے عیاں اس کی تجلی، آیات کے باطن سے عیاں اس کی تجلی، قرآن خدا جس کی سند ہے وہ احد ہے، قرآن خدا سبحان اللہ بہت ہے، بہت احد ہے، اور کوئی نہیں اللہ کی یکتائی میں شامل، بے کوئی شک نہیں اللہ کی یکتائی میں شامل، یعنی وہ احد ہے، وہ احد ہے، وہ احد ہے، بے شک اور لا ریب کوئی اس کے سوا ہو نہیں سکتا، عظمت کی نہ اس کی کوئی حد ہے، وہ احد ہے، ہر آگہی و فن کا ہے سر چشمہ تخلیق، ہر آگہی و فن کا ہے سر چشمہ تخلیق، جو خالق ہر علم و خرد ہے وہ احد ہے، اور سر مکتا شعر ہے کہ لا ریب کہ وہ ذات، لا ریب کہ وہ ذات ہے مل جائے دو عالم، لا ریب کہ وہ ذات ہے مل جائے دو عالم، ہر ایک کی جو ہر وقت مدد ہے وہ احد ہے، اور توحید پہ قائم ہے ندیم اپنا عقیدہ، ماشاء اللہ توحید پہ بہت ندیم اپنا عقیدہ، خلاق دو عالم جو صمد ہے وہ احد ہے، خلاق دو عالم جو صمد ہے وہ احد ہے، جو میرے تکلم کی رسد ہے وہ احد ہے، جو میرے تدبر کی مدد ہے وہ احد ہے۔ آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ، اور صالح اچھا صاحب کا تو بے حد شکریہ کہ انہوں نے خوبصورت تبصرہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ ہم ہاں سے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھوانے کی ہمیں سعادت حاصل ہوتی ہے۔ آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ، بہت نوازش آپ کی محبتوں ماشاء کا، آپ کی سماعتوں۔ بے شک بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ جی ماشاء اللہ، بہت شکریہ محترم جناب ریاض الدین نیازی صاحب، اور ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد قاضی صاحب، خوش آمدید۔ جی بہت اور شکریہ ماشاء اللہ سے آج جو ڈاکٹر شبیر قاضی صاحب کی شرٹ ہے وہ میرے لیپ ٹاپ میں اس طرح جھلملا رہی ہے جیسے ان کی کوئی آرٹیفیشل جو ہے نا ایک پیرنٹس یہاں موجود ہے، مجھے لگ رہا ہے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو بہت شکریہ، دیر یہ کی کیا آئی لیکن شکر ہے پھر بھی آئے تو پروگرام کی رونق ہے۔ تو آپ کیمرے کتابیں میں میں نے اس لیے نہیں بھیجی تھی، سفید آپ کو بھی نہیں بھیجی، نواز صاحب کو بھی نہیں بھیجی، نگر صاحب کو بھی نہیں بھیجی، اس کی وجہ یہ تھی کہ پھر وہ زیادہ تبصرے، ہاں جی، وہ پھر تبصرے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ پھر پروگرام بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ تو ہر بار جی کچھ سلیکٹو لوگوں کو، تاکہ ہر پروگرام ہمارا مختصر ہو، 1.5 سے 2 گھنٹے میں ہم پروگرام کو کلوز کیا کریں، تو اس لیے مختصر مختصر اگلی بار پھر دوسری شخص آپ کو بھیجیں گے اس طرح باری باری۔ تو آج کے پروگرام میں جو تینوں مہمان ہیں تو ان کے لیے آپ کے کلمات سے نوازیے سر، محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد قاضی صاحب۔ جی بہت شکریہ جی، مجھے خوشی ہے کہ منزل کی طرف رواں دواں یہ قافلہ ایک نئے پروگرام، ایک نئے فنکشن اور سعادت والے پروگرام کے ساتھ آج یہاں ہم سب موجود ہیں، اور حمد کے مجموعے جو، اور پھر دیکھیے مختار احمد لہری صاحب، ریاض ندیم نیازی صاحب، اور پھر معجبی ملک صاحبہ، تینوں 3 اسٹار
जो स्टार्स हैं, स्टार ऑफ लिटरेचर, इनके साथ ये नशिस्त है। और इससे पता ये चलता है कि हम जो गुज़श्ता कुतब और रसाइल हैं उन्हीं को ज़ेरे नज़र नहीं रखते, बल्कि ताज़ा बताज़ा तख्लीक़ात जो हैं वो भी हमारे पेश निगाह होती हैं, और उनका मुताला करना भी हम ज़रूरी समझते हैं। और ये प्रोग्राम उसका एक वसीला बनता है। पढ़ने का तो मौका बाद में मिलेगा जो किताब नहीं पढ़ पाए, लेकिन ये एक तरह का तवज्जो दिलाओ नोटिस है कि आप खबरदार हो जाएं कि ये भी किताबें आई हैं पिछले चंद महीनों में। तो मुझे खुशी है कि इस सिलसिले को तसलसल से आगे बढ़ा रहे हैं रहम रोहान साहिब, मोहतरमा रुबीना शाहीन साहिबा, और बड़ी मतानत के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ, इसलिए कि ये अदब का काम है, और अदब के साथ ही ये काम चटता भी है, फपता भी है और जेब भी देता है। मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम भी जितना मैं सुन पाया, मुझे बहुत खुशी हुई रियाज नदीम न्याज़ी साहब की दो हमदे समात करके। और बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही उम्दा सिलसिला है, इसे जारी रहना चाहिए। इसके तवस्सुत से नई कुतब से तारुफ होता है, उनके मुदर्जात का पता चलता है, मुश्तमिलात उसके क्या हैं उस पर निगाह जाती है। जो मज़मून निगार हैं यकीनन उन्होंने इसका मुताला किया और फिर अपने हासिल नताइज जो है वो हम सबके सामने वो लेके आते हैं। तो ये एक तरह से सीखने सिखाने का अमल है। और हरफ आखिर अदब में कोई शय नहीं होती। कोई बड़ा से बड़ा शायर भी है तो वो भी हरफ आखिर नहीं है, उसके यहाँ भी एक तगत हुए दमादम वाली बात है और मजीद लिखने की तमन्ना और आरजू है। लेकिन जिंदगी के अपने फैसले होते हैं। फ़क़ैद हयात शुअरा खूब से खूब तर की तलाश में रहते हैं, और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि हम में से कोई भी किसी एक मंजिल पे पहुंच के उसे मंजिल नहीं समझता, इसलिए कि अदब में मंजिल कोई शय नहीं है, ये पड़ाव हैं, ये मांदगी के वक्फे हैं कि जहां हम एक किताब लेके, एक अफसाना लेके, एक गजल लेके, एक नज्म लेके, एक सफरनामा लेके, कॉलम लेके आन खड़े होते हैं और वो अपने सामीन और नाजरीन के सामने रख देते हैं कि अब आप जाने और आपका काम। और यही मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ने की एक उम्मीद लेके हम ये सब कुछ समाप्त करते हैं, इस पे गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं, तफक्कुर करते हैं और मुताला करते हैं, तो उसके नताइज यकीनन हमारे कुल जो मुताला है उस पर भी मुरतब होते हैं और मजीद पढ़ने की लगन पैदा होती है। और इस तरह के प्रोग्राम मैं समझता हूँ यही हासिल है रहम रोहान साहब के लिए, मोहतरमा रुबीना शाहीन साहिबा के लिए बहुत ज़्यादा तहनीत है, बहुत ज़्यादा एहतरामात हैं उनके लिए कि वो ये सिलसिला बहुत जारी शुक्रिया। रखते हैं। बड़ी वक्त गुजरने के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि इसमें कुछ नए चेहरे भी शामिल हो रहे हैं और कुछ नई किताबें तो आ ही रही हैं, लेकिन उन लोगों पे भी तवज्जो दी जा रही है जो अदब के शोबे में नए लोग हैं। सीनियर्स को तो मौका मिलता रहता है कहीं दाएं बाएं, लेकिन नए लोगों को मुतारिफ कौन कराएगा। तो ये प्रोग्राम इस सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें सीनियर्स के साथ साथ नए लोग भी आते हैं और उससे उनकी हौसला अफजाई भी होती है और उन्हें मुतारफ होने का भी मौका मिलता है। अरहम रोहान साहब, आपके लिए बेपनाह तशक्कुर है और आपके लिए तहनीत है। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपका बेहद शुक्रिया।
आज आपने नहीं कहा। तो माशाल्लाह से अब प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए मोहतरमा मुनव्वर जहां साहबा ने भी ज्वाइन किया है, तो अगर वो ऑन होंगी तो फिर बात कर लेंगी। वैसे उन्होंने मुबारकबाद दे दी थी तीनों राइटर्स को। तो डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो अपने खूबसूरत कलमात से इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे और साथ ही दुआ भी फरमा दें। जी मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमल साहब। जी डॉक्टर साहब, नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक हो आपको भी। प्रोग्राम के हवाले से इज़हार ख्याल तो हो चुका। डॉक्टर साहब ने आखिरी कलमात पेश फरमा दिए हैं। मेरा ख्याल है कि आज के इस प्रोग्राम में जो तीनों शख्सियात थीं, उनके हमदिया कलाम के हवाले से जो तबसरे हुए, सब ने मुबारकबाद पेश की। और आखिर पे उस्ताद गिरामी डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में जामे गुफ्तगू फरमाई। बहुत शुक्रिया। और अमरुहान साहब को मुबारकबाद है, रवीना शाहीन साहबा को, डॉक्टर निगत खुर्शीद साहबा तशरीफ लाई आखिर पे, और उन्होंने आज के एक रिवायती और हमारे देसी पंजाबी प्रोग्राम के हवाले से भी मुख्तसरन गुफ्तगू फरमाई। और तीनों प्रोग्राम के जो हमारे आज के स्टार्स थे उनको मुबारकबाद भी पेश की। मेरी तरफ से एक बार फिर तीनों शख्सियात को मुबारकबाद, और प्रोग्राम के जो मेज़बान हैं, जो मुंतज़िम आला हैं, उनको मुबारकबाद। और मैं आखिर पे रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर निगत खुर्शीद साहबा से कि वो इंतहाई इख्तिसार के साथ दुआ आज फरमा दें। जी आज तो आपकी बारी हो गई थी। अच्छा चलें, ठीक है, जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ताला ये प्रोग्राम जिन लोगों ने किया और जो प्रोग्राम में शामिल हुए और जिन लोगों की कुतुब पेश की, अल्लाह ताला उन्हें और हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रख और सिर्फ तंदुरुस्ती और हमें अच्छे हमें नेपाल के लोग शामिल कर ले और हम अच्छाई के काम करवा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। माशाल्लाह से दुआ तो आपने करवा दी है, सदका भी उतार दीजिएगा। क्या आज आपने बता बड़े रहे? बड़े प्रोग्राम अटेंड किए। क्या हुआ? आज आपने डबल डबल प्रोग्राम अटेंड किए हैं माशाल्लाह से। डबल नहीं, ट्रिपल ट्रिपल। रियाज नदीम न्याजी साहब, लग रहा है कि सर लाइट चली गई है इसलिए मेरी तस्वीर नहीं नजर। रियाज नदीम न्याजी साहब की बैक साइड, हाँ जी, आपकी लाइट बैक साइड पे जो थोड़े थोड़े टिमटिमाते से तारे नजर आ रहे हैं ना, वैसे लग रहा है जी जैसे ईरान से इसराइल की तरफ जो जा रहे थे ना मिसाइल, उनकी वीडियो चल रही बहुत बहुत है। अच्छा प्रोग्राम है, आपको बहुत मुबारक। क्योंकि आप हैं भी बहुत उस अच्छा साइड पे प्रोग्राम हो ईरान के गया ज्यादा करीब हैं, और वहां से जी हाँ आपका। जी, ये मिसाइल बस अल्लाह नहीं है, बहुत शुक्रिया सर, ये माशाल्लाह से ये मिसाइल नहीं है, अल्लाह वो कद्दू है जो इस वक्त हमदिया मंडला रहे दीवान हमदिया मजमूए लिखना, ये अल्लाह ताला ने खास तौर पर आपको उनकी अता है एजाज सर, बख्शा है, बिल्कुल। बहुत बड़ी बेशक। सादत है। और मैं समझता हूँ हमारे लिए यही बहुत बड़ी सादत है कि हमने तीनों हमदिया कलाम इकट्ठे किए हैं आज। तो ये बड़े अरसे से कोशिश थी, ये तकरीबन 2 माह लगे हैं सर इसको, क्योंकि एक मिदत किबरिया थी महदबी मलक साहबा की, और एक रियाज नदीम न्यारी साहब का था। तो मैं दोनों को रोक के रखा था मैंने कि एक और हमदिया मिल जाए दीवान या हमदिया मजमुआ। तो इत्तफाकन फिर रमज़ान में आपको पता है, आपके सामने उन्होंने बताया मुख्तार तलई साहब ने कि मैंने हमदिया दीवान लिखा है।
फिर मैंने उसी दिन मैं सोचा कि ये तीनों इकट्ठे कर देते हैं, और ईद के बाद नया जो 3 स्टार होगा उसका पहला जो प्रोग्राम होगा वो हम से शुरू होगा। और वो इस तरह ये वो हुस्न इत्तेफाक आज माशाल्लाह से एक काबिल अमल मंसूबा बना है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो आप दुआ करवा दी है डॉक्टर निगर आपकी साहबा आपकी ने, नीयत सदका अच्छी है, उन्होंने आपकी जाके नीयत मारना है अच्छी है अभी, तो अल्लाह ताला आपको तो मौके भी दे इसलिए देता है। हम सबका शुक्र अदा करते मैंने कहा आपकी नीयत अच्छी है ना हैं। तो अल्लाह बस ताला शुक्र आपको मौका भी अल्हम्दुलिल्लाह। दे देता जी बिल्कुल ऐसे ही है। बस शुक्र अल्लाह का। अल्लाह ताला अभी आज दिन में बात कर रहा था कि अल्फाज तो अल्लाह ताला ने जाहिर है कि तख्लीकारों को दिए होते हैं, जो उसके साथ एक अच्छा ख्याल दे देना ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। तो मैं समझता हूँ ये जी बिल्कुल, खुशकिस्मती है कि अच्छा ख्याल आ जाना। तो फिर वो सच्चे माशाल्लाह ख्याल को माशाल्लाह। तकमील तक पहुंचाने के लिए एक नन्ही मुन्नी जुगनी सी कोशिश वो जारी रहती है कि हर दफा कुछ सुभान कुछ नया किया जाए। तो मैंने माशाल्लाह। एक मैगजीन निकालता था मैं, जाने अदब के नाम से, इस्लामाबाद से। बहुत पहले की बात है, दो अच्छा 1993 में वो मैगजीन शाया हुआ। तो उसमें नुजहत नुजहत समन एक एडिटर थी कराची से ना, एक अखबार मैगजीन निकलता था खवातीन डाइजेस्ट। उन्होंने एक तबसरा लिखा था, वो सबसे मुख्तसर तबसरा था। मुझे इसलिए याद है कि वो एक एक लाइन का तबसरा मुझे आज भी याद है कि उन्होंने कहा था कि कुछ नया करने के लिए, कुछ नया करने में वक्त तो लगता है। तो ये आज जो चीजें हो वाह। रही हैं इसके लिए 5 साल की मेहनत है, उसके पस मंजर में है कि जैसे वो कहा जाता है कि अगर एक पत्थर एक हथौड़े से टूट जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इसी चोट से टूटा है, उससे पहले कितनी वहाँ टिक टिक हुई होगी जिसके नतीजे में वो पत्थर टूटा है। तो ये जो जमूद है बिल्कुल। वो टूट रहा है, आज किताबों का दौर वापस आ रहा है। तो ये माशाल्लाह से हर तरफ देखें किताबों के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, किताबों की अशात पे बात हो रही है, किताबें पढ़ने पर बात हो रही है, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, और किताबों के हवाले से बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। और अभी कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो किताबों पर ही काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। और जो पहले से किताबों के इदारे हैं वो भी इतने फाल नहीं थे जितने अब इस साल वो होना शुरू हुए हैं। तो ये मैं जी समझता हूँ सही बहुत अच्छी बात है। और इसमें एक नन्ही सी जो कोशिश और काविश वो तख्लीकार की भी शामिल है कि ये नया माहौल बनाने बिला में, नया ट्रेंड सेट करने में। तो आपने उन्हें मोटिवेट किया ना, आपने इंस्पिरेशन दी, आपने मोटिवेट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। बिल्कुल और इसमें ये हमारे जो मोहतरम हैं जो दोनों से दूर हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि इस बज़म के चांद और सूरज यही हैं जिनकी बेशक वजह से ऐसे ही, हमें मुझे बेशक हौसला ऐसे मिलता ही है। है। और इस हाँ हौसले से बिल्कुल। बहुत मैं और चमकता जी हूँ बिल्कुल। और कुछ नया करता हूँ। वो मजबूत सहारे हैं मेरे पास, तो फिर वो खुलकर बिल्कुल। खेलता है, शाहिद अफरीदी बन काम है। तो तो उनकी बदौलत मुझे कुछ बड़ा करने के लिए वो ज़्यादा देर सोचना नहीं पड़ता। बस जो ख्याल आता है मैं फौरन उसको मशरा करता हूँ और काबिल अमल बनाने की कोशिश शुरू कर देता हूँ। तो बहुत शुक्रिया सर, आप सबकी मोहब्बत है, आपका खलूस है, आपकी रहनुमाई है। और माशाल्लाह से मोहतरमा मुनव्वर जहाँ साहबा जब पाकिस्तान आई हैं तो एक नई तहरीक, एक जो नई जान उन्होंने डाल दी है। तो सब लोगों को मिलने का मौका मिला है, और इंशाल्लाह इस बार हम सब की मुलाकात होगी। और डॉक्टर शबीर काली साहब हमारे दोनों प्रोग्रामों में आएंगे इस बार। इंशाल्लाह। तारीख ही उनसे पूछ कर रखनी है ताकि वो ये ना कहें कि मैं बिजी था। तो बहुत बिल्कुल शुक्रिया रौनक बख्शनी चाहिए सर, हमारे इंशाल्लाह फिर प्रोग्रामों की। मुलाकात होती है। तारीख तारीख से याद इंशाल्लाह आया फिर मुलाकात होगी। साहिब, तारीख से याद आया कुछ अलीगढ़ की जो गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल या सदर शोभा वहाँ गई रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। वो उनसे कहने लगे आप हमें इजाज़त दें, हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का विजिट कराना चाहते हैं अपनी तालिबात को, आप कोई तारीख दे दें। तो रशीद अहमद सिद्दीकी, फिर रशीद अहमद सिद्दीकी थे, वो कहते बीबी तारीख तो लड़की वाले दिया करते। यार अब रेहान साहब, अब आप हमें याद करेंगे हम भी हाजिर होंगे।
तो आप लाजवाब हो गए। नहीं अब यहाँ अब फिर दोनों मैं लड़के वाले हैं ना। अब फिर हाँ मशवरे के लिए नहीं, अब मशवरे के लिए मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। अब मैं जी मशवरा करूंगा डॉक्टर निगर खुर्शीद साहबा से, वही तरीक देंगी। ये भी सही। लो वो कर तो लो खुश गल, हो गई, लो वो कर तो लो खुश हो गल, गई है। लो कर लो गल, मेरे से पा दो। क्योंकि ये डॉक्टर शबीर अहमद कारी साहब के बयानात की रोशनी में मैं इंशाल्लाह आपसे मुशावरत करूंगा, फिर इंशाल्लाह तारीख तय करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलो वो तो खुश हो गई है। ठीक है। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए।